कर्स है या बेनिफिट है? बिलाल से मैं पहली दफ़ा जब मैंने बिलाल को देखा था तो मैंने सोचा था इनकी आई लैशेस कितनी प्यारी हैं. कौन था जिसने मुड़ के पू को नहीं देखा? Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन. आज जो मेरी मेहमान हैं उनके बारे में जो बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है वो ये कि 4 साल के बहुत ही शॉर्ट अरसे में उन्होंने आई थिंक 24+ ड्रामे किए हुए हैं. और जो बात और भी ज़्यादा मुझे इम्प्रेस की वो ये कि सारे रोल्स जो हैं उनमें कोई ना कोई ख़ास बात है. मतलब उनको देखते हैं तो आप कहते हैं हाँ यार शी इज़ गॉट टैलेंट, शी हैज़ समथिंग, यू कांट इग्नोर हर. सो रिसेंटली हमने उनको प्यार के सदक़े में, फांस में, आजकल आजमाइश में देख रहे हैं. तो हमारे साथ हैं यशमा गिल, तो कुछ गपशप करते हैं उनके साथ. अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, आप बताएं. ये तो मुझे खुद आज पहली दफ़ा पता चला कि मैंने 24 प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं. ये मुझे पहले किसी ने नहीं आई होप इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन सही है. हाँ, मैं आज जाके काउंट करूँगी. नहीं, सही होगी, हो सकता है ज़्यादा हो, बल्कि कुछ शुरू में तो आई रिमेंबर व्हेन आई जॉइन द इंडस्ट्री तो मैं शूट हॉपिंग कर रही होती थी. एक दिन में ना 3 शूट्स होती थी. स्ट्रगल कर रहे होते हो आप तो. कहीं पे आपने कोई कैरेक्टर पकड़ा होता है, कहीं पे कोई. बट जितना मैं पीछे जा सकती हूँ यशमा, और जितना मुझे याद आता है तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द कैरेक्टर्स जो थे ना वो ऐसे थे दैट they would leave an impact on you, on the person, चाहे वो छोटे थे या चाहे वो लीड पे थे या कुछ भी, you know. और recently 4 साल में, पिछले 2 साल में, not 4 में तो 4 तो वही 4 है. नहीं, I'll tell you, पता है शुरू में मेरा जो एक अपना तरीका था काम का वो ये था कि I have to show people that I am a versatile actor. तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव या किसी चीज़ पे फोकस नहीं किया था. मुझे था कि मैं हर किस्म की चीज़ करके एक दफ़ा ये दिखा दूँ कि मुझे एक्टिंग आती है. उसके बाद फिर मैं पिकी और चूज़ी बनूंगी. एंड देन जो आप इम्पैक्ट वाली बात बोल रही हो, आई एम ग्लैड, आई मीन यू नो कि आप मुझे ये चीज़ बोल रही हो. मैंने कोशिश बहुत की है हमेशा कि कभी भी जब मुझे कोई चीज़ ऑफर होती थी ना, अगर वो छोटी भी हो स्क्रिप्ट के अंदर, तो मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली थी अहमद भट्टी ने कि आपकी जो बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं कि जो आपकी स्क्रिप्ट होती है ना वो आपके लिए एक प्लेग्राउंड होती है और आप प्लेयर होते हो. तो आप जो हो कैसे खेलो वो फिर नंबर उस हिसाब से मैटर करते हैं. तो फिर मैं स्क्रिप्ट में अपना मार्जिन ढूंढती हूँ, बाकायदा बनाती हूँ. और इनफैक्ट जो अभी मैंने फांस किया था, आई रिमेंबर उसकी बड़ी फनी स्टोरी है. व्हेन आई वाज ऑफर्ड द ड्रामा तो मुझे पहले हीरा वाला कैरेक्टर ऑफर हुआ था, छोटी बहन का. तो मैंने कहा यार अभी नेगेटिव किया है, दोबारा एकदम से नहीं करना. तो उन्होंने कहा अच्छा आप इसका वाला देख लें, हफ्सा वाला. जब मैंने पढ़ा मैंने कहा यार कुछ है नहीं हफ्सा में, मैं क्या करूँगी. फिर मैंने कहा अच्छा, तो मुझे अहमद सर से मेरी बात हुई, डायरेक्टर से. मैंने कहा अहमद सर मुझे बहुत शौक है आपके साथ काम करने का, ज़ारा के साथ. अब मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी. फिर मैंने एक बार दोबारा स्क्रिप्ट पढ़ी. मैंने कहा मैं ना इसके अंदर ऐड कर सकती हूँ कि ये ना स्केच बनाती है, स्केचेस के थ्रू अपनी फीलिंग्स डिस्क्राइब, मतलब कुछ ऐसा मैं अलग करूं जो मुझे लगे मैंने दूसरे कैरेक्टर्स में नहीं किया. और इस कैरेक्टर की अपनी जगह हो कहानी के अंदर कि लोग जब देखें उनको लगे कि यार शायद अब ये कोई नई स्केच बनाएगी, उसमें कोई स्टोरी की हिंट मिल जाएगी. आपकी बात बिल्कुल सही है. हाँ. तो मैंने कहा लोग एटलीस्ट मुझे देखेंगे तो मुझे मतलब मेरा इंतजार तो करेंगे. तो मैंने कहा अहमद सर अगर आप मुझे इसकी इजाज़त देते हैं ना तो मतलब फिर कुछ मतलब मुझे करना तो है, मुझे करना तो है. तो मैं अहमद सर की बात बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि स्क्रिप्ट से बाहर एक चीज़ थी जिसकी उन्होंने मुझे इजाज़त दी, लेकिन उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी कि फिर अब एक अलग डायरी तुम बनाओगी कि इस सीन के अंदर ये स्केच बना है, फलाने के अंदर ये बना है, इसकी कंटिन्यू. तो मैं ना एडीज को मैंने पागल किया हुआ था सेट पे. एडीज मुझे कहते थे ये मतलब आपने तो हमारा काम डबल कर दिया, आप हमें एक्स्ट्रा तनख्वाह दें. बट यशमा आपकी बात बिल्कुल सही है. शुरू में जब हम स्केच देखते थे, एक दो सीन जब वो गिरती है बुक, तो मैं और शाजी जब हम लोग रिव्यू करते तो हम कहते थे अच्छा यार वो स्केच गिरा था, वो देख रही थी तो उसमें कोई साइन तो नहीं आया था, वो क्या उसको लग रहा है. तो यू वर राइट डूइंग दैट बिकॉज़ हफ्सा के कोई वो इतनी वोकल वैसे भी नहीं थी चीज़ों के बारे में. तो मैंने कहा कहीं तो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करती होगी ना यार. तो मैंने कहा अहमद सर ये डाल लेते हैं. मतलब उन्होंने भी बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया उस चीज़ को. सही बताएं यशमा, मैं आपके इंटरव्यूज देख रही थी सारा और कुछ पढ़ भी, बड़ी हैपनिंग लाइफ है यार माशाल्लाह से. अच्छा, ये चीज़ वो चीज़, ये कुछ हो गया, वो कुछ हो गया, यू नो, फ्रॉम कि अम्मी अबू से शिकवे शिकायत. और फिर डिप्रेशन, फिर ऑस्ट्रेलिया में चले गए, फिर थोड़ा अल्लाह से ताल्लुक़ ख़त्म हुआ, फिर दोबारा जुड़ा, फिर वापस आई, फिर चुपके फिल्म की और फिर इंडस्ट्री ज्वाइन टेलीफिल्म की थी. हाँ, फिर तो 4 साल में आप धड़ यू नो आप हम सबको एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरा दे रही हैं. तो अब आप जब वापस देखती हैं ज़िंदगी को तो क्या लगता है, क्या सोचती हैं? कभी ये ख्याल आता है कि वाओ I've gone through so much, I've done so much. Yeah, definitely. And life definitely has taught me a lot. Definitely. कभी तो मैं सोचती हूँ कि लाइक उम्र से ज़्यादा ना, उम्र से पहले ही देख लिया तो मैं सोचती हूँ अब मतलब क्या करूँ. वैसे मैं एक बात बताऊँ, जो कहते हैं ना नेवर से नेवर,
تو یہ بھی کبھی نہیں بولنا چاہیے کہ اچھا سب کچھ تو میں نے دیکھ لیا اب کیا. نہیں, if there is nothing new, I make sure I invent something new for myself to do. کیونکہ میں بہت پروڈکٹیوٹی میں بلیو کرتی ہوں, which is why I think جو آپ کہہ رہی ہیں کہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, تو میں کانشیسلی میری پلیٹ پہ نا 10 چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں, because I feel like میرے اندر اتنی انرجی ہے کہ اگر میں اس کو یوٹیلائز نہ کروں نا کچھ پروڈکٹیو چیزوں میں, تو وہ تھاٹس بن جاتی ہے. اور پھر وہ جو تھاٹس بنتی ہے نا, کوئی چیز اس لیے کہتے ہیں نا کہ لائک خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. تو جب میں اپنی زندگی میں پیچھے دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لٹرلی نا ایک رولر کوسٹر رائڈ تھی, کچھ بھی کنسسٹنٹ نہیں تھا, کچھ بھی اسٹیبل نہیں تھا. میں نے ایکسپیکٹ جو چیزیں نہیں کی تھیں وہ ہوئیں, پھر ایک دم سے ختم ہوئیں, پھر کچھ ہوا, بٹ الحمدللہ God has been kind. Even something bad that I've been through, I've come out of it learning something and becoming a better, a stronger and a wiser person. So I look at life like that. بڑی ویسے مجھے بھی آپ سے میں بات ہی کر رہی ہوں تو بڑی انٹرسٹنگ تھاٹ آ رہی ہے کہ اس انڈسٹری نے کائنڈ آف آپ کو اسٹیبلٹی دے دی, 4 سال میں رولر کوسٹر جو چل رہی تھی. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, آپ کو پتا ہے جب میں ایک وہ لڑکی تھی جو کمٹمنٹ سے نا بہت ڈرتی تھی, مطلب کسی بھی ٹائپ کی کمٹمنٹ. آپ کو ایک یہ جو ڈراما انڈسٹری ایک بڑی لانگ کمٹمنٹ ہوتی ہے, ایک پروجیکٹ 6 مہینے 8 مہینے چلتا ہے, آپ نے سائن ایک دفعہ کر دیا تو اس کے بعد آپ 7-8 مہینے تک نہیں پیچھے ہٹ سکتے. تو جو میرا فرسٹ پروجیکٹ تھا, بیکاز آئی ہیڈ دس کمٹمنٹ اینزائٹی, تو مجھے ابھی بھی یاد ہے میں صبح کے 4 بجے تک نا بیٹھ کے میں اپنی امی سے پوچھ رہی ہوں, ماما میں جاؤں میں نہیں جاؤں, میں کوئی بہانہ بنا دوں, اور وہ مجھے کہہ رہی ہیں تم ہر کام سے پہلے یہ کرتی ہو. اینڈ دین آئی واز کرائنگ ٹل 6 in the morning with a friend of mine on call. وہ بیچاری آئی میرے گھر, کہتی یشما تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں مجھے کرنا بھی ہے, لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں نا بیچ میں سے بھاگ جاؤں گی تو میں بعد میں کسی کو اس طرح نہیں, کسی کا نقصان نہیں کرانا چاہتی, تو میرے خیال سے میں منع کر دیتی ہوں. اور پتہ نہیں کس طرح دھکے دے کے, بیکاز دے نیو دیٹ آئی ریئلی ڈڈ وانٹ ٹو ایکٹ, تو اس نے مجھے دھکے دے کے مجھے بولا کہ تم شوٹ پہ جاؤ گی صبح, اور وہ بس ایک دن شروع ہو گیا نا, تو دین آئی گاٹ دیٹ کانفیڈینس آلسو کہ نہیں دس از سم تھنگ دیٹ آئی کین ڈو اینڈ آئی لائک اٹ. تو وہ پھر مجھے اس انڈسٹری میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں میں کمٹمنٹ جو ہے وہ کر سکتی ہوں پوری. آئی تھنک مین چیزیں ہوتی ہے اپنا شوق. ہاں, اینڈ بچپن سے آپ کو شوق تھا ایکٹریس شوق ہونے تو تھا. تو کس کو کاپی کرتی تھی؟ کچھ گانے وانے گاتی تھی, یا بھائی کو جب امی اور بھائی پہ جب کبھی ہوتا تھا تو ان کو کچھ فلموں کے ڈائلاگ سناتی تھی؟ نہیں, میں نے ایسا کبھی, میں گانے, ہاں مجھے گانے کا بہت شوق تھا, لیکن میری آواز بہت ہی ابھی بھی بری ہے, تب بھی بری تھی, تو وہ میرا کانفیڈینس ایسے شیٹر کر دیا تھا مجھے بول بول کے. آئی ایم پنجابی, سو مائی مام یوزڈ ٹو کال می پاٹا ڈھول. صحیح ہے, تو مطلب میں کہتی تھی کہ اچھا نہیں آواز تو مطلب پتہ چل گیا تھا اچھی نہیں ہے. دین آئی یوز ٹو رائٹ شعر و شاعری, آئی واز انٹو پوئٹری ایز ویل. پھر وہ بھی میری بڑی برائیاں ہوئیں, تو میں نے کہا اچھا میں یہ بھی اچھا نہیں کرتی. پھر میں اسکول میں جو پلیز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں کبھی کبھی میں ایکٹنگ کر لیتی تھی, تو اس کی تعریف ہو جاتی تھی. اچھا, میں نے کہا یہ والا آرٹ پکڑ سکتی ہوں. سو یا فرام دیئر. تو ابو کتنا غصہ ہوئے جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں جا رہی ہوں؟ سنے ہوئے ہیں اور انٹرویوز. ابو بہت غصہ ہوئے. صرف ابو ہی تھے یا امی بھی, یا ابو واز میجر؟ اچھا, امی پہلے غصہ نہیں ہوتی تھی, امی اب کرتی ہیں غصہ. آئی تھنک وہ اب اس لیے کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں تمہاری ایک ایج ہو گئی ہے, اب تم شادی کر لو, اور تم کام میں لگ گئی ہو, انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہو, تو تمہیں اس لیے شاید اب شادی کا خیال نہیں آتا, اور صبح 10 سے رات 10 بجے تک کام پہ ہوتی ہو تو کیسے خیال آئے گا. تو وہ اس بات پہ ہوتی ہیں تھوڑا. ابو بیکاز مائی ڈیڈ, میرے امی ابو مطلب دے کم فرام اے ولیج, اور ہمارے پیچھے کافی خاندان ہے, تو ان کو نا اس چیز کا بڑا تھا کہ تم مطلب ہمیں گاؤں میں ہمارا نام خراب کرو گی, وہ کیا بولیں گے کہ مطلب ٹی وی پہ آتی ہے تو پتہ نہیں کیا کرتی ہے. بٹ دین ود ٹائم جب انہوں نے دیکھا کہ ٹی وی پہ آنے والے لوگ بھی بڑے نارملی ہوتے ہیں, اور ایسا کچھ نہیں غلط ہوتا, آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے آپ چاہو تو آپ غلط کر سکتے ہو, اور آپ غلط میں بھی بیٹھ کے اچھائی کر سکتے ہو. سو ون دے نوٹس دیٹ, سو ناؤ ابو کافی حد تک صحیح ہیں. ابھی انہوں نے ریسنٹلی مجھے کنونس کیا ہے میری پڑھائی واپس اسٹارٹ کرنے پہ, جس کے لیے میں کل لاہور گئی ہوئی تھی, اور میرا ایگزام کل تھا, آج میں آپ سے ملنے کے لیے واپس. واو, تو ایگزام دے کے آ رہی ہے؟ کس چیز کا ایگزام دیا؟ MS سائیکالوجی کی انٹری ٹیسٹ تھا. اوہ ویری گڈ یشما, بیسٹ آف لک. دس از اے بگ تھنگ. او, تو ہم کیا اب کم دیکھیں گے آپ کو؟ نہیں, کم نہیں دیکھیں گے, لیکن یہ ہے کہ مجھے اپنا تھوڑا ساتھ دو چیزیں کرنی پڑیں گی. I'm sure you'll do it inshallah. You're a very determined person, I feel. ابو کے ساتھ کافی راکی قسم کی ریلیشن شپ رہی ہے, پھر لیکن پھر سب صحیح بھی ہو گیا at some point in time جب آپ ہاسپٹل میں تھیں, اور he came and انہوں نے کافی آپ کا خیال رکھا اور سب کچھ. کبھی اب اس کے بعد آپ نے مڑ کے وہ آیا جب چیزیں صحیح ہو گئی, دل سے نکل گئی بہت سی باتیں, کہ آپ نے ان سے بولا کہ I'm sorry for all the things that I said or did, یا کبھی ابو سے بات چیت کی اس طریقے سے, یا وہ ڈسٹینس ویسے؟ نہیں, بابا میرے کبھی بھی ایکسپریسو نہیں تھے,
اور میں بھی کبھی ایکسپریسو نہیں تھی ان سارے انسیڈنسز سے پہلے. بٹ اس حادثے کے بعد مجھے لگتا ہے اب ہمیں نا لائک لگام لگانی پڑتی ہے ہمارے اوپر. ہم اتنی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ میری امی کہتی ہیں سنو تم لوگوں کا باپ بیٹی کا ریلیشن شپ ہے, بس کر جاؤ. بٹ ابھی بھی میرے ابو کے اندر یہ چیز ہے, وین ہی از میڈ ایٹ می, جس طرح ابھی بیچ میں کسی وجہ کی وجہ سے ہی واز میڈ ایٹ می اینڈ ہی ڈڈ ناٹ ٹاک ٹو می فار اے منتھ. آپ یقین کریں ہم ایک ہی گھر میں تھے اور میں نا مطلب جا کے میں ان کو پیار بھی کروں, میں سب کروں, وہ جواب ہی نہیں دیں گے, وہ اتنے اسٹبن. پھر ایک دن مجھے خیال ہے, میں نے کہا السلام علیکم, میں نے کہا پاپا سلام کا جواب مسلمان پہ لازم ہے, وعلیکم السلام. میں نے کہا یہ میں پہلے استعمال کر لیتی ہوں, اس دن سے ہماری بات شروع. اچھا مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے کہ وہ دونوں کی آپ کی دونوں کی اپنی اپنی وہ ہو رہی ہے, بٹ اٹس ناٹ لائک ایکسٹریم پہ نہیں جا رہا ہے, بٹ اپنا ایک وہ ایشو پہ آپ دونوں نے اپنا وہ کیا ہوا ہے, وچ از آلسو گڈ. کہ مطلب ایسا نہیں نا مطلب یہ ہوتا ہے نا ہم گھر چھوڑ کے چلے گئے چلے جاؤ, وہ نہیں. وہ آئی تھنک وہ بچپنے میں نے وہ ایک اس چیز کے اوپر انٹرویو دیا بھی تھا بڑا لینتھ میں, کہ بچپن جب آپ چھوٹے ہوتے ہو تو بہت ساری چیزیں آپ صحیح پرسیو نہیں کر پاتے اور آپ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہو. اور اکثر مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کی بھی کہیں نہ کہیں یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ کمیونیکیشن گیپ چھوڑ دیتے ہیں. میں اب اپنے ساتھ کی لڑکیوں کو دیکھ رہی ہوں اور لڑکوں کو, وہ یہ چیز سمجھ رہے ہیں کہ کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ, بچپن سے بات کرنا, وہ دوستی کرنا. بٹ آئی تھنک جو ہماری امی ابو والا جو دور تھا اس میں شاید وہ چیزیں کم تھیں, اتنا زیادہ ایک دوسرے سے آپس میں فری ہونا اور کھل کے باتیں کرنا. تو وہ آئی تھنک ایک میں اپنے آپ کو, ہماری جنریشن کو, میں اور میرے دوست کہتے ہیں ہم لوگ ایکسپیریمنٹل جنریشن تھے جس کے اوپر بڑے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں. بکاز ایک ٹائم سلو تھا اور ایک دم سے ایک فاسٹ ٹائم آ گیا, سوشل میڈیا بھی آ گیا, یہ بھی آ گیا, سب کچھ آ گیا. تو ہمارا ایکسپوجر لیول جو ہے نا وہ ہمارے گھر والوں کے چیزوں سے تھوڑا میچ نہیں کرتا تھا, تو اس لیے کہیں نہ کہیں وہ ایک انڈرسٹینڈنگ لیک کر رہی تھی. بٹ ود ٹائم تھنگز آر گیٹنگ بیٹر. اور وہ جو آپ کی فرینڈ تھیں وردہ جنہوں نے بیچ میں, اگر آپ لوگوں کو نہیں معلوم تو تھوڑا سا یشما جو تھی وہ ان کو لگتا تھا کہ اللہ میاں تو میرے لیے کچھ کر نہیں رہے ہیں, تھوڑا سا ایک پیریڈ آیا تھا, ناراض ہو گئی تھی which was very wrong of me. And then her friend Varda brought her back to it. Varda سے ان ٹچ ہیں ابھی تک؟ وردہ سے میں بالکل ان ٹچ ہوں. مجھے آپ کی اس بات سے نا مجھے مطلب یاد آیا ہے کہ یہ جو بھی حادثہ ہوا بھی تھا, when I like lost faith whatever and I was mad at اللہ تعالیٰ, وہ میرا ایک اپنا پیٹرن ہے کہ I try to, I don't know, in psychology, مطلب یہ بڑا ایک ہارڈ کانسیپٹ ہے ایکسپلین کرنا, بٹ بیکاز I've been to therapy myself, so this is what my therapist told me about myself, کہ آپ کی پرسنالٹی میں نا ایک ایڈ ہوتا ہے, ایک ایگو ہوتا ہے, ایک سپر ایگو ہوتا ہے. ایڈ جو ہے وہ آپ کو پش کرتا ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے لیے, کہ لائک آپ کو اگر کوئی چیز چاہیے نا تو ابھی چاہیے, اور وہ آپ کو بولے گا کہ بس لائک مجھے یہ انزائٹی کا جو ایک لیول میرے اندر آ رہا ہے ابھی مل جائے گی تو ختم ہو جائے گی. بٹ دین یور سپر ایگو وہ تھوڑا مورل ویلیوز اور ایتھیکل ویلیوز پہ ہوتا ہے, جو آپ کے ریلیجن ویلیوز سے بھی آتی ہیں, آپ کی نرچر ویلیوز سے بھی آتی ہیں, تو وہ پھر آپ کو تھوڑا جج کرتا ہے اس چیز پہ اور آپ کو بولتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا. اور جو آپ کا ایگو ہوتا ہے وہ ان دونوں میں نا بیلنس رکھتا ہے. تو میرا زندگی میں جو پہلے حساب تھا نا وہ تھا اٹ پہ بڑا میں فوکس کرتی تھی, اور جب میں کرتی تھی نا اس کے بعد پھر میرا سپر ایگو مجھے انتہائی گلٹ میں ڈال دیتا تھا, اور میں کہتی تھی یار یہ میں نے کیوں کر دیا. سو ایک میرے پہ ایک ٹائم آیا تھا جس میں میں نے بہت زیادہ نا, میں نے کہا اچھا میری ریلیجیس ویلیوز کافی میری ایک مطلب پختہ ہیں کئی چیزوں میں, تو میں اپنے آپ کو بہت جج کرتی تھی. تو پھر میرا ایک اللہ تعالیٰ سے میری بات ہوئی, میں نے کہا کہ میں جو ہوں نا اب یہ چیزیں نہیں کروں گی, اور یہ چیزیں میں ایسے کر دوں گی, صحیح کر دوں گی, سب کچھ اچھا کروں گی, اینڈ دین آئی وانٹ دس ریزلٹ. تو وہ میں نے خود ہی نا مطلب بات کر کے میں نے کہا مجھے ریزلٹ چاہیے. اب میں چھوٹی تھی, آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, تو وہ جب میں نے آؤٹ آف دا وے جا کے چیزیں کی اور مجھے جس ٹائم پہ ریزلٹ چاہیے تھا اس ٹائم پہ نہیں ملا, تو میری وہ ایک ناراضگی پیدا ہو گئی. لیکن وہ پھر آگے جا کے آف کورس when I got my faith back and I realized کہ بہت ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے جس ٹائم پہ آپ سمجھ سکتے ہو اسی ٹائم پہ دکھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں. لیکن وردہ کو فون کر کے بھی کچھ بات چیت ہوتی ہے, یا وہ بولتی ہے دیکھو تم کہاں سے کہاں, ہماری ویڈیو کالز ہوتی ہیں, وہ کچھ بولتی رہتی ہے, ہماری ویڈیو کالز ہوتی ہیں. انفیکٹ وہ مجھے بڑا کہتی ہے تم نے جب سے انٹرویو دیا ہے مجھے لوگ انسٹاگرام پہ ڈھونڈ کے مجھے ڈھونڈ لیتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں, کہتے ہیں لیکن مجھے بہت خوشی بھی ہوتی ہے because a lot of people do contact her for like spiritual reasons as well, and a lot of people contact me also, and I'm just like یار مطلب واو, مطلب لوگوں نے اتنا اس چیز کو ایکچولی سنا, انڈرسٹینڈ کیا اور نیگیٹیولی نہیں لیا. بیکاز when I gave that interview I was very scared later on کہ وہ بس اس وقت نکل گیا سب کچھ ایک فلو میں, بٹ لوگ اس کو غلط نہ سمجھ لیں, غلط انٹرپریٹیشن نہ ہو جائے. بڑی بہادر تھی یہ اسٹوری شیئر کرنے کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے لگتا ہے یشما لوگ بولتے نہیں ہیں, بٹ خیر آپ کا بہت زیادہ شاید تھا
مجھے نہیں پتا کتنے ایکسٹریم لیول بٹ مجھے لگتا ہے جو آپ نے بھی ایکسپلین کیا نا اس سے ہر کوئی انسان کسی نہ کسی اسٹیج پہ گزر رہا ہوتا ہے کہ جو اتنی چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو آپ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں, تھوڑا غصہ ہو جاتے ہیں, تھوڑا کہتے ہیں میں 4 دن نماز نہیں پڑھوں گا, دین یو کم بیک ٹو اٹ. تو مجھے لگتا ہے بہت سے لوگ ریلیٹ کر پائے اور انہوں نے, اور پھر آپ نے سولوشن جو آپ کی دوست نے بتایا آپ نے کیا, وہ کتنا سمپل تھا, یو نو لائک اوکے لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی, مے بی ہم دا ہول ایمان پارٹ, وہ میں ابھی بھی بہت لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ جب تک آپ ذکر نہیں کرو گے, آپ اپنے ایمان کو چارج نہیں کرو گے, فون چارج نہیں کرو گے تو وہ بھی بند ہو جائے گا یار. تو اگر مطلب دس از آور فیڈ, آپ چارج نہیں کرو گے تو آپ اسپرچولی آپ کی وہ چیز ایکٹیو ہوگی ہی نہیں. تو آپ کیسے پھر بول سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کم ہو رہا ہے, اسٹرانگ نہیں ہے, وہ میری بات نہیں سن رہے یا جواب نہیں آ رہا یا چیزیں بہتر نہیں ہو رہی. اتنے آپ کے ارد گرد نیگیٹو انرجیز بھی ہوتی ہیں جو آپ کو یہ دعائیں چیزیں آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں ان سے. اینڈ ایز یو ور سیئنگ اٹس اے لائف لانگ اسٹرگل نا, ابھی بھی یو وینٹ تھرو اٹ. میں بھی, میرے ساتھ تو مجھے لگتا ہے ہر دوسرے دن ہوتا ہے, میں کہتی ہوں یہ کیوں نہیں ہوا, ایسے کیوں نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ وہاں ہے, یو نو. نہیں بٹ آئی الحمدللہ آئی ہیو اے ویری فرم بلیف ناؤ کہ کچھ بھی جو بھی کچھ برا بھی ہو رہا ہے نا تو وہ میری کسی بہتری کے لیے ہی ہو رہا ہے. اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہاں, وہ 2 ٹائپ کی آپ کے اوپر برائی ہوتی ہے نا, ایک آپ کے گناہ دھونے کے لیے ہوتی ہے اور وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے جو ایکچولی سزا ہوتی ہے, بٹ اس میں بھی آپ کے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو دونوں طریقے سے ون سچویشن رکھی ہے آپ کے لیے. اچھا مجھے یہ بتائیں, کیونکہ ہم اسی سارے فیز کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو ریپ اپ کر کے پھر دوسری فیز پہ آئیں گے. ڈپریشن کافی زیادہ آپ نے فیس کی, اب کمپلیٹلی ریکور ہو گیا ہے, کیونکہ میرا سوال اس لیے کیونکہ آپ جس انڈسٹری میں ہیں مجھے لگتا ہے ادھر بہت اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. ادھر بہت سے ناٹ جسٹ کی انڈسٹری اٹ سیلف, ہو سکتا ہے کچھ فیکٹرز انڈسٹری کے بھی ہوں, کیریکٹرز کے بھی فیکٹرز ہوتے ہیں, دے کوڈ بی ٹریگرز رائٹ. سو ہاؤ ڈو یو ہینڈل, کیا ہوتا ہے آج کل, اینڈ فار اینی بڈی who's gone through what you have, اس کے لیے جو اسی طرح کی سچویشن میں ہو کیا ایڈوائز کریں گی, یا آپ کیا ریلیٹ وہ کر سکتے ہیں آپ سے؟ اچھا فرسٹلی تو میں بولوں گی کہ جس مجھے ایج میں ہوئی تھی, آئی واز 20 اینڈ آئی ایم 27 ناؤ, سو دس از 7 years, اور ابھی بھی آف کورس ایک چیز چل رہی ہے. تب مجھے بالکل بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ ڈپریشن کیا ہے. مجھے لگا تھا کہ میں بالکل شاید پاگل ہو گئی ہوں, اور وہ جو بچپن میں فلمس میں دیکھا تھا نا کہ اب آپ ایک مینٹل اسائلم میں ہو گئے, بال کٹے, تو مجھے لائک اس طرح کے میرے بارے میں خیالات آتے تھے کہ اب میرے ساتھ شاید یہ ہونے والا ہے. بٹ جب آپ کو دا فرسٹ ٹائم آئی وینٹ ٹو سائیکیٹرسٹ, اور اس نے جب مجھے بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو آدھی انزائٹی میری وہیں پہ ختم ہو گئی تھی, بیکاز آئی گاٹ ٹو نو واٹ از ایکچولی ہیپننگ ود می. تو وہ ایک انفارمیشن کا ایکسیس ہونا نا بہت ضروری ہوتا ہے اگلے انسان کے پاس. میں ہمیشہ یہ بولتی ہوں, کبھی بھی کوئی میرے پاس اگر آتا ہے یہ بات کرنے کے لیے, اینڈ آئی تھنک آج کل اٹس ویری کامن, ہر کسی کو بکاز ہمارے ایج کے سے زیادہ آئی تھنک ہمارے اوپر رسپانسبلٹیز اب اس دور میں ڈالی جا رہی ہیں. اتنا ایک فاسٹ دور ہے کہ بالکل ہر کسی کی مینٹل ہیلتھ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کولیپس ہو رہی ہوتی ہے. سو دس از وٹ آئی ٹرائی ٹو ٹیل ایوری بڈی کہ یار جس طرح آپ کا دل ایک آرگن ہے, آپ کی کڈنی ایک آرگن ہے, آپ بیمار ہوتے ہو تو آپ دل اس کے لیے دوائی لیتے ہو, کڈنی کے لیے دوائی لے لیتے ہو, آپ کا کوئی بھی آرگن خراب ہو تو یو ڈو گو آؤٹ اینڈ یو نو سیک ہیلپ فار اٹ. سملرلی یور برین از آلسو این آرگن, اس میں کوئی الگ بات نہیں ہے. اگر وہ میل فنکشن کرنا شروع کر دے تو اس کے لیے بھی آپ جاؤ, آپ ہیلپ لو, اینڈ تھنگس ڈو گیٹ بیٹر. اور میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے, کیونکہ میں شروع میں وین آئی واز ریکمینڈیڈ میڈیسنس تو میں نے 3 مہینے تک ریزسٹ کی تھی, یہی سوچ کے کہ نہیں گولیاں تو پاگل کھاتے ہیں, میں تو اگر ایک بار میں نے گولیاں کھانا شروع کر دیں تو مجھے تو زندگی بھر کے لیے شاید کھانی پڑیں گی. بٹ میری 3 مہینے تھیراپی ہوئی, اینڈ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کا اوکے سو دیر از اے ڈفرینس. ایک ہوتی ہے آپ کے برین کے اندر پرابلم, اور ایک ہوتا ہے آپ کے مائنڈ میں پرابلم. جو آپ کے مائنڈ میں پرابلم ہوتی ہے نا, جس کی وجہ سے آپ کو کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہو رہے ہوں, وہ پھر بھی تھرو تھیراپی جو ہے کافی حد تک ٹریٹ ہو سکتی ہے. بٹ اف یو ایکچولی ہیو اے کیمیکل امبیلنس ان یور برین, یہی ورڈ یوز کرنے والی تھی, کیمیکل امبیلنس. اگر آپ کو ایکچوئل کیمیکل امبیلنس ہے آپ کے دماغ میں, تو وہ دوائیاں آپ کو اس کے لیے لینا پھر ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تھیراپی بھی لو تاکہ وہ ایک جو پروسیجر ہے وہ جلدی زیادہ ایک ریپڈ ہو سکے. سو آئی ریممبر کہ فرسٹ 3 months میں نے اس چیز کو نہیں کیا, میں تھیراپی میں جا رہی تھی, بٹ تھیراپی میں جا کے میں اس ٹائم کے لیے تو صحیح ہو جاتی تھی, بٹ جب میں گھر جاتی تھی تو وہ دوبارہ سے میرے ساتھ وہی خیالات, وہی چیزیں, وہی ایک ایموشنل اسٹیٹ. اور صرف ایموشنل اسٹیٹ نہیں ہوتا, فزیکل اسٹیٹ بھی ہوتا ہے. آپ کو اتنی بری ہیڈ ایکس ہوتی ہیں, آپ کو ایموشنل پینز ہوتی ہیں, آپ کو نوزیا ہوتا ہے, پیٹ میں درد ہوتی ہے, سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. تو پھر آفٹر 3 months مجھے میری تھیراپسٹ نے بھی بولا, اس نے مجھے بڑا کنونس کیا, اور اس نے بولا کہ آپ ٹرائی کرو. اینڈ آئی اسٹل ریممبر کہ میری فرسٹ دوائی, میں نے پہلی گولی کھائی تھی, اینڈ آئی could feel better. اور میرے دل سے نا دعائیں نکل رہی تھیں for my psychiatrist, and I was like there is hope, now I can feel it. So this is what I would recommend everybody, کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ things are getting out of control,
there is no shame, there is no harm in seeking help. And کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کرونک ہو جاتی ہیں چیزیں, اس میں بھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آئی مین یو کین, لوگوں کو بہت سارے ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں جو کرونک ہوتے ہیں لیکن وہ مینیج ہو رہے ہوتے ہیں ود ٹائم, تو آپ اس کو بھی مینیج کر سکتے ہیں. لیکن انڈسٹری کا اس سے جب آپ انڈسٹری کا اس سے تعلق, انڈسٹری تو نہیں, ہر چیز کا ہی دیکھیں ہوتا ہے. آف کورس مجھے کبھی ڈراموں میں کیریکٹر سے ٹریگر ہوتا ہے, سوری آئی ایم کٹنگ, نہیں یا کیا, اور لیٹ می ریفریز, are you careful about taking certain I'll tell you no, I'll tell you because I now have a lot of information because میں خود بھی psychology پڑھ رہی ہوں اور میں بہت ٹائم سے therapy میں بھی جا رہی ہوں, so I know my triggers and I know how to handle them and control them. تو میرے لیے ایزی ہے. میں کسی ایسے کے لیے کامنٹ نہیں کر سکتی جو تھیراپی پہ نہیں جا رہے ہیں اور میں ان کو بولوں کہ آپ, اور میں ان کو بولوں کہ نہیں آپ تو اپنے ٹریگرز میں جا کے بیٹھ جائیں, تو وہ میں ریکمینڈ نہیں کروں گی. اگر بٹ ٹو نو وٹ یور ٹریگرز آر از ویری امپورٹنٹ. وہ آئی تھنک فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ٹورڈز ریکوری, بیکاز دین یو نو, جس طرح اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کو پتہ ہے نا مجھے میٹھا اوائڈ کرنا ہے, وہ میرا ٹریگر ہے, تو اس طرح آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر مجھے ڈپریشن ہو رہی ہے یا مجھے انزائٹی ہو رہی ہے, پینک اٹیکس ہو رہے ہیں, تو وہ کس طرح کی سچویشن میں ہو رہے ہیں, کس طرح کے لوگوں سے بات کرنے سے ہو رہے ہیں, کس بات کی وجہ سے ہو رہے ہیں, کیا چیز دیکھ کے ہو رہے ہیں, تاکہ اگر آپ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں بھی کر سکتے, اگر آپ انہیں اوائڈ نہیں کر سکتے, تو آپ کو پتہ ہے کہ کو ایگزسٹ کیسے کرنا ہے ان کے ساتھ. یہ آپ کو تھیراپی میں سکھایا جاتا ہے اینڈ اٹ اونلی میکس یور لائف ایزیئر. سو ورک وائز نہیں, آف کورس دیکھیں انسان ہوں, کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ ورک پریشر ہو تو میں بھی اسٹریس میں ہوں, اور کوئی ایسی میں نیگیٹو وائبس بہت جلدی کیچ کر لیتی ہوں. اگر میرے آنکھوں میں ایک دم سے کولڈنس آ جاتی ہے, پتہ چل جاتا ہے دوسرے بندے کو, میری آنکھوں میں فوراً آ جاتے ہیں, آس پاس کے جو لوگ ہیں انہیں فوراً پتہ چل جائے کہ او اس بندے سے نیگیٹو وائب آ رہی ہے. تو مجھے جو ہے اگر کچھ نیگیٹو کہیں سے لگے تو میں اس چیز سے تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہوں, میں اوور تھنک کرنا شروع کر دیتی ہوں. لیکن بکاز مجھے پتہ ہے کہ اوور تھنکنگ از مائی ٹریگر, تو پھر میں کہتی ہوں, پھر میں اس اوور تھنکنگ کو نا پازیٹیو میں لے جاتی ہوں. میں اس انسان, پھر آئی ٹرائی ٹو سینڈ پازیٹیو وائبس آؤٹ, تاکہ وہ پازیٹیو نیگیٹو کلیش ہو کے نا تھوڑا وہ اگلا انسان بھی پازیٹیو ہو جائے. سو دیٹس واٹ آئی ٹرائی ٹو ڈو فرام مائی اینڈ. بٹ کام وائز کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کیریکٹر, ہاں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے یو ہیو ٹو لیو یور کیریکٹر آن سیٹ, تو وہ آپ فیل کر رہے ہوتے ہو, آپ ایک زون میں جا رہے ہوتے, لیکن کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے وہ زون یشما سے ڈیٹیچڈ زون ہے, تو وہ مجھے بعد میں گھر آ کے ایز سچ افیکٹ نہیں کرتا. چلو دیٹ از گڈ, دیٹ از گڈ. بٹ یہ مطلب خود پڑھا ہوا ہے اور خود اتنی چیزوں سے ہوا بھی ہے نا, ایکسپیرینس بھی ہے ماشاء اللہ سے, نالج بھی ہے, تو کبھی ہوتا ہے ایسا سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے ایک تھراپسٹ موڈ آن ہو گیا. میں تو بہت فری کاؤنسلنگ دیتی ہوں, میں تو بھائی کیا فری کاؤنسلنگ دیتی ہوں, آپ یقین کریں. اور مجھے تو میرے 2-3 دوست تنگے کہتے ہیں یار مطلب ہم نے تم سے پرابلم شیئر کی ہے, صرف شیئر کی ہے, مجھے ہمیں سولوشنز نہیں چاہیے, ہمیں یہ تھراپی نہیں, because you know like I tried telling them کہ the only person whose actions and feelings are in your control is you yourself. تو میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ تمہیں یہ کرنا ہے. they're like نہیں اگلا غلط تھا, مجھے بتاؤ اگلا کیا کرے. ہم لائک اگلے کو فرق نہیں پڑنا چاہیے, تم, میں بتا رہی ہوں تم یہ کرو. my friends are just like یار مطلب یہ وہ ٹپیکل وہ فرینڈ میں آئے نا کہ وہ ہماری they just want to vent and I'm like no if you're telling me then I am also going to give you a solution now, because now that I know that you're going through something, it's building on my conscience and I have to tell you. And they're like yaar نہیں یشما we can't take this psychology right now. So yeah, یشما پورے 8 سال کا آپ نے گیپ لیا, اس کے بعد آپ انڈسٹری میں واپس آئی تھیں, اور آلریڈی آپ والنٹیئر کر رہی تھیں ایٹ PNS شفا. جب یہ آفر آئی آپ کو کہ اس فلم میں چھوٹا سا رول ہے, پھر وہاں سے چسکا لگ گیا, تو مین رول کیسے آیا, اس کے بعد ڈراموں میں کیسے آئی آپ, کیا ہوا تھا, اور کیا کس پوائنٹ پہ آپ نے ڈیسائڈ کیا کہ بس اب مجھے یہی کرنا ہے, میں پڑھائی چھوڑ رہی ہوں. پڑھائی تو میں آسٹریلیا سے میں BSc آنرس کر کے آئی تھی, اور مجھے یہاں کے ماسٹرز کرنا تھا, لیکن وہ آف کورس جب میں نے کام کا روٹین دیکھا تو مجھے سمجھ آیا کہ نہیں ہو سکتا, اور پھر بیچ میں کرونا آ گیا. I wanted to be independent. جب میں آسٹریلیا میں بھی تھی, so I was working over there, اور مجھے اپنا لائک عادت تھی خود ہی ٹو یو نو لائک اسپینڈ آن مائی سیلف, اور اپنے پیسے خود دوں, چیزیں خود. سو when I came back I didn't want to be a burden on my father. اس لیے ابھی جب بابا شروع میں ناراض ہوتے تھے نا, تو میں اللہ تعالیٰ سے بولتی تھی, میں کہتی تھی مجھے اللہ تعالیٰ اصل انٹینشن تو پتہ ہے نا کہ میں پاپا کی ہیلپ کرنا چاہ رہی ہوں, تو اگر وہ ناراض ہو بھی رہے ہیں تو آپ تو مجھے گناہ نہیں دیں گے نا, کیونکہ میری انٹینشن صاف ہے. اور یہ اچھا ہے بھائی, ٹویسٹ گھما لو, ماں باپ کو لے آؤ, ملک کی محبت کو لے آؤ, دین کو لے آؤ, اپنا کام. یہ اچھی ٹپ دی آپ نے یشما, نیکسٹ ٹائم میں نے یہ یوز کرنا. اللہ تعالیٰ میں ایسے سوچتی تھی, میں کہتی تھی کہ دیکھیں مجھے پتہ ہے ان کو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن ان کو زیادہ تکلیف اس چیز میں ہوگی جب وہ میرے لیے گھر سے باہر نکل کے کام کریں گے, اینڈ یو نو ہی ول آلسو ہیو ٹو لائک ارن فار می, اور میرے خرچے اٹھانا. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا علمیہ.
تو وہ اس وجہ سے میں نے پی این ایس شفا میں پریکٹس کرنا کوئٹ کر دیا تھا, بیکاز آئی واز لائک اچھا دس ورک آئی لائک آلسو اینڈ اٹس پیئنگ می دا کائنڈ آف اماؤنٹ دیٹ یو نو, مطلب کہ مجھے اپنے گھر والوں پہ بوجھ نہیں بننا پڑے گا. تو ایک وہ ریزن تھا. آئی ریمبر آئی ٹیل یو ہاؤ اٹ ہیپن. میں آسٹریلیا سے ہی واپس آئی ہوئی تھی چھٹیوں میں بیچ میں, اور مجھے یاد ہے کہ صبح کچھ نا 3 بج رہے تھے اور میں بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھ رہی تھی, اور میرے ابو گھر آئے کچھ 4 بجے کے قریب نا, اینڈ ہی پریڈ فجر اینڈ دین ہی وینٹ ٹو سلیپ. اور میں ابھی واپس میرا شو چل ہی رہا تھا, اور وہ 1.5 گھنٹے بعد واپس اٹھ کے آ گیا, اینڈ ہی واز لیونگ فار سم ویئر, اور وہ پورا دن گھر پہ نہیں تھے. تو میں نے کہا پاپا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے بیٹا وہ کماری جا رہا ہوں وہ بوٹ کا دیکھنے. میں نے کہا ابھی آپ آئے ہیں 1.5 گھنٹہ سوئے ہیں. تو از لائک یو نو لائک آئی کوڈ سی دی اسٹریس, اینڈ ہی واز لائک بس اب میں کیا کروں, تم لوگوں کو یہ انہوں نے مجھے اس طرح بولا بھائی تم لوگوں کا یہ ٹی وی کون دیکھے گا پھر بیٹھ کے اگر میں ابھی نہیں جاؤں. اینڈ دیٹ ہٹ می. آئی واز لائک نو ویٹ, مطلب آئی واز 22 ایٹ دیٹ ٹائم, اور میں نے بولا میں مطلب آئی ایم جوان, آئی ایم 22 سال کی لڑکی, اور میں یہاں بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھ رہی ہوں اتنے 4 گھنٹے سے. میرا باپ بیچارہ پورا دن سے کام کر کے گھر آیا ہے, 1.5 گھنٹہ صرف سویا ہے, اور اب واپس وہ ڈیفینس سے کماڑی جا رہے ہیں اس ٹائم پہ اکیلے. So I was like, no, if nobody else, then at least I should start doing something for myself and shouldn't be a burden on him. So then I went back to Australia, پھر میں نے ڈومینوز میں کام کرنا شروع کیا. واو. ہاں, پھر میں نے وہاں پہ کیا, پھر میں نے مارکیٹنگ کی, پھر چیزیں کی, and then for the last 2.5 years I didn't take anything from him. So when I came back and I could see کہ اب مجھے لینا پڑے گا, تو میں نے کہا نہیں لے سکتی, کچھ کرنا پڑے گا. تو یا تو ڈراموں میں کیسے ہوا فلم کرنے کے بعد؟ ٹیلی فلم کی تھی, فلم نہیں, ٹیلی فلم کی تھی. ہاں احمد بھٹی سر. یار آج کل فلمیں ہونی ہیں تو ٹیلی فلم. تو بس پھر احمد سر کے ساتھ جب میں نے ٹیلی فلم کی, تو پھر اس کے بعد وہ پتہ ہی چل جاتا ہے مارکیٹ میں کوئی نیا فیس آیا تو پھر وہ سب کالس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ دین آئی مینشن دس ان ا لاٹ آف مائی انٹرویوز کہ when I was a VJ, so I did have a lot of friends جو بعد میں پروڈیوسرز, ڈائریکٹرز, ایکٹرز بن گئے تھے. So they knew I was back and they knew I wanted to work. تو پھر وہ میں نے سکس سگما جا کے اپنا آڈیشن دیا, پھر وہاں سے مجھے التجا ملا مظہر معین کے ساتھ پہلا ڈرامہ, پھر محسن طلعت کے ساتھ مجھے ایک ملا. انہوں نے مجھے پتہ نہیں کیسے دیکھ کے, بس ان کی انٹرویو میں انہوں نے یہ بات بہت سچی کی تھی کہ میں آڈیشن نہیں لیتا, میں دیکھتا ہوں, بات کرتا ہوں, میں بولتا ہوں یہ کر سکتی ہے. مطلب میں اتنا نروس ہو کے گئی تھی محسن با کے پاس, آئی کال ہم محسن با, اتنا نروس ہو کے نا فل کالی شلوار قمیض پہن کے کیریکٹر والی لڑکی بن کے نا کی جانا. نہیں, دس واز فار دس اندر, اٹ واز اے سوپ, اٹ واز فار ایکسپریس. تو وہ اس ٹائم پہ میں محسن با کے پاس گئی آڈیشن دینے کے لیے. انہوں نے مجھ سے بس 2 منٹ بات کی, وہ سین کروا رہے تھے ساتھ ساتھ علی کاظمی کا, اور انہوں نے مجھے بولا ہاں ٹھیک ہے آپ ڈن ہو. میں نے کہا میں ڈن ہوں, مطلب مین کیریکٹر کے لیے ڈن ہوں. تو بولتے کہ ہاں جی بیٹا. میں نے کہا اچھا, مجھے یقین ہی نہیں آیا. پھر جب اگلے دن کال ٹائم وغیرہ آئی تو میں نے کہا مطلب یہ تو ہو گیا, یہ تو بڑے اچھے ڈائریکٹر ہیں. تو انہوں نے آپ سے وہ سوال پوچھا تھا بڑے ہو کہ کیا وہ ہمیشہ پوچھتے ہیں, اور میں کہتی ہوں کیا جواب, میں کہتی ہوں دلہن, میں کہتی ہوں محسن میں دلہن, یہ کہتی ہوں یار, میں کہتی ہوں دلہن لیکن آپ کے ڈرامے کی میں بنوں گی. That's a good one, that's a good one. Okay. تو انہوں نے کچھ آگے سے جواب نہیں دیا دلہن کے رسپانس؟ وہ ہمارے میرے محسن باغ کا بڑا مذاق ہے, وہ کہتے ہیں کہ تمہیں انسان بننے کی ضرورت ہے, تم بڑے ہو کے انسان بننا. تو اس سے پہلے آڈیشن جو دیا تھا 6 ستمبر, آڈیشن میں کیا ہوا؟ یو ور اوکے, ڈر لگ رہا تھا, کیسا تھا؟ اچھا, میں نے آسٹریلیا میں بھی کافی آڈیشنز دیے ہوئے تھے, تو مجھے تھوڑا آئیڈیا تھا. آپ تو پرو تھی. مجھے تھوڑا سا آئیڈیا تھا, اور یہ ہے کہ میں بیچ میں ایک دفعہ آئی تھی اپنی چھٹیوں میں واپس, تو آئی واز آفرڈ اے ڈرامہ فرام جیو جس میں مجھے کام کرنا تھا. تو اس کی نا پریکٹسز بہت کرائی تھی, ایسے جبل کا وہ تھا, تو اس کی پریکٹسز بہت کرائی تھی ماریا واسطی نے اور اسد سر نے. تو میری نا لائک ایک آن فلور پریکٹس ہوئی ہوئی تھی, ریہرسل جسے کہتے ہیں. ہاں, تو لیکن پھر وہ میں کر نہیں پائی تھی بیکاز آئی فیل آف اے بائک اور میرا گھٹنا ٹوٹ گیا تھا. دین آئی وینٹ بیک, وہ اللہ تعالیٰ نے پڑھانا تھا مجھے, دیکھیں اس میں بھی بہتری تھی نا, اب دیکھیں میری ہر برائی میں بہتری تھی. اللہ تعالیٰ نے بولا بیٹا ابھی ڈرامہ نہیں, جا کے ڈگری کمپلیٹ کرو. سو پھر میں چلے گئی تھی. سو وین آئی کیم بیک اینڈ آئی گیو دس آڈیشن, تو ایک تھوڑا بہت کانفیڈینس تھا کہ ہاں مطلب آتا ہے فیس کرنا. تو ابھی بڑا یہ سوال تھا, اب ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, اور کہ ماشاء اللہ سب نے اتنا پڑھا ہوا بھی ہے, آپ نے کمپلیٹ کی اپنی ایک پارٹ اپنی ایجوکیشن, بڑی مشکل سے بٹ کر لیا نا. ہاں, اور اس کے بعد آپ نے اس انڈسٹری کو جوائن کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہے یا کبھی کبھی نیگیٹو بن جاتی ہے؟ بیکاز یو ہیو این ایکسپیرینس, یو ہیو اے بیک گراؤنڈ, آپ کی پرسیپشن چیزوں کے بارے میں ڈفرینٹ ہوتی ہے. اٹ از اے فیکٹ, ٹھیک ہے, ایکسپیرینس ان ایجوکیشن ڈز میک اے ڈفرینس, ٹھیک ہے, اینڈ آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو پٹ اینی بڈی ڈاؤن, لیکن ہوتا ہے. تو آپ کویشچن بھی زیادہ کرتی ہوں گی چیزوں کو, آپ کو بہت سی چیزیں جو دوسرے لوگوں کو اتنی اریٹیٹ نہیں کرتی ہوں, آپ کو اپنے اس سب چیزوں سے اریٹیٹ بھی بہت کرتی ہوں گی. تو سم ٹائمز ڈو یو فیل کہ یہ تو کیوں مجھے اتنا Rabia, we can be best friends.
बिकॉज ये चीज़ मैं बहुत फील करती हूँ. शुरू में जब मैं वापस आई थी पढ़ के तो मुझे तब लगता था कि यार मैंने तो एक्टिंग ही करनी थी, मैंने क्या 4 साल अपने वेस्ट किए, बाहर जाके एंड पे करना तो यही था. और अगर मैं तब कर लिया होता तो अभी यू नो वो वाला कंपटीशन उस टाइम पे नहीं था, अब ज़्यादा कंपटीशन है, सो मे बी मैं कहीं और होती. लेकिन मुझे अब 4 साल बाद रियलाइज़ होता है कि अल्लाह का शुक्र है मैं पढ़ के आई हूँ, क्योंकि इट्स ऑलवेज गुड टू बी डाइवर्सिफाइड, कि आपके पास आपके हाथ में 2 हुनर हों. ये काम आई लव इट, आई वांट टू कंटिन्यू इट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. लेकिन ऑफ कोर्स बीइंग अ गर्ल, कल को यू नो व्हेन आई गेट मैरिड एंड आई हैव किड्स, तो सुबह 10 से रात 10 शायद मेरे लिए पॉसिबल ना हो. तो मेरे पास कुछ और भी होना चाहिए ऑन द साइड. एंड देन psychology has always been something that is very close to my heart, and I want to have my own way of helping people. तो वो इंशाल्लाह कंप्लीट करके जब क्लिनिक खोलूँगी तो आई थिंक वो एक अलग किस्म की सेटिस्फैक्शन होती है. लेकिन मेरे सवाल का एक पार्ट ये भी था कि एजुकेटेड होना इस इंडस्ट्री में कर्स है या बेनिफिट है? नहीं, आई थिंक मैं बड़े आराम से ना पूछूं, मैं ड्रामे में आई कैसे आई, यशमा बोर हो रही होंगी, अब अशमा को कुछ अब मुझे जरा घबराहट दे रही है. अभी थोड़ा बाल सही करके बैठी. अच्छा नहीं, आई टेल यू, पता है ऑनेस्ट आंसर, मैं ऑनेस्ट आंसर दे रही हूँ. जिस तरह के आप खुद होते हो ना, आप उसी तरह की एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हो और उसी तरह के दोस्त बनाना चाहते हो. तो जैसे आप खुद हो वैसे ही अगर आपके दोस्त होंगे, लोग होंगे, तो आप एजुकेटेड हो तो फिर आपके एजुकेटेड लोगों से ही ज़्यादा बनेगी. तो वो चीज़ ऑफ कोर्स कर्स नहीं हो सकती, बिकॉज देन आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हो और वो चीज़ आपको हेल्प भी कर रही है. इमोशनल लेवल पे अगर कोई ऐसा इंसान आपको तंग कर रहा है जो आपकी बात नहीं समझ पा रहा, या आप उसको नहीं उसकी गलत बात नहीं समझा पा रहे, तो वो आई थिंक बिकॉज यू अगर आपको अक्ल शुहूर होना जो एजुकेशन से भी आता है, बट आई थिंक वैसे भी तरबियत से भी आता है, चीज़ों से भी आता है, तो आप अपने अल्फाज जो है ना बड़े बेहतर चूज़ कर सकते हो उस इंसान को समझाने के लिए, बजाय इसके कि अगर आप एक अक्ल शहूर वाले इंसान ना हो तो फिर आप बदतमीज़ी का रास्ता इख्तियार करोगे या आप कोई हर्ट करने का किसी को रास्ता इख्तियार करोगे. लेकिन अगर आप एक तमीज़दार इंसान हो, पढ़े लिखे, एक अच्छे अपब्रिंगिंग से आते हो, तो आप उस इंसान को, आई थिंक मेरे पर्सपेक्टिव में फिर ये चीज़ बेनिफिशियल ही है कि आप यू कैन गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन इन अ वेरी सिविल वे. बट अगर हम एजुकेशन को लें तो मुझे लगता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमारी इंडस्ट्री में एजुकेटेड लोग आएं. बिल्कुल, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री, उसकी क्वालिटी, उसके स्टैंडर्ड्स बेहतर होंगे, आपकी जो निगोशिएशन जो प्रोसेस हो वो बेहतर होगा, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी. नॉट जस्ट दैट, एंड एवरीबडी फ्रॉम आवर इंडस्ट्री, स्पेशली पीपल ऑन स्क्रीन, देयर इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, उनका एक सोशल प्लेटफॉर्म है व्हिच कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. पीपल फॉलो देम, पीपल जो है गेट इंस्पायर्ड बाय देम, एंड वी हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस अदर्स. सही है, तो अगर हम एजुकेटेड बातें नहीं करेंगे और कोई भी ऐसी बात कर देंगे तो किसी अगले का पूरी जहनियत तबाह हो सकती है, बिलीफ सिस्टम तबाह हो सकता है. तो ये मेरे ख्याल से इस लिहाज में एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है और होना चाहिए. तो कैसे ख्याल आया कि लाहौर में वो एनिमल मार्केट में जाऊँ और ये वीडियो बनाऊँ? आई नो यू आर वेरी पैशनेट अबाउट एनिमल्स एंड पेट्स हैं घर पे बहुत ढेर सारे. हाँ, मेरे पास कैट्स हैं, अभी करंटली डॉग्स थे मेरे पास, अभी 2 कैट्स हैं, एक हमारी लाहौर गई हुई है बहन के पास, बट डॉग्स थे पहले, लेकिन पापा को थोड़ा सा इशू होता है. मेरे बस चले तो मैं तो सारे दुनिया के कुत्ते लाए घर पे रख लूँ, लेकिन मेरे अब्बू को थोड़ा सा इशू होता है नापाकी का और इसका, तो फिर उस वजह से मैं कहती हूँ वो बेचारा जानवर भी स्ट्रगल ही कर रहा होता है. घर में अब्बू आ रहे होते हैं तो वो कमरे में घुस रहा होता है, फिर वो बाहर निकल रहा होता है. तो अभी फ़िलहाल मैंने डॉग्स को छोड़ा हुआ है, बट बिल्लियाँ हैं. टॉलिंटन कैसे गई थी, दैट्स योर क्वेश्चन? मतलब ये आइडिया कहाँ से आया और what prompted you कि आप ये पूरी? अच्छा, मैं आपको पता है before this corona thing that happened, I did not know I was an animal lover. अच्छा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था. तो बचपन में शौक नहीं था? मुझे शौक, मैं चूजे वूजे पाले थे मैंने, लेकिन इस तरह का पैशन नहीं था मुझे क्योंकि पता ही नहीं था ये चीज़, एक्सपीरियंस ही नहीं की मैंने अपनी साइड. कोरोना के टाइम पे मैं लाहौर में फंस गई थी. वी हैव अ हाउस इन लाहौर एज वेल. मैं एक शूट के लिए गई हुई थी, अगले दिन सारी फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल हो गई, सो आई वाज स्टक देयर. अब उधर मेरी आई लिव इन अ सोसाइटी, सो उधर ही मेरी एक और दोस्त भी, पहले इतनी अच्छी दोस्त नहीं थी बट उस टाइम पे वो बन गए कोरोना के टाइम पे ये वो. तो शी हैड अ डॉग, कोको, शी स्टिल हैज़ कोको. वो जा रही थी अपने गांव, उसने कोको को मेरे पास छोड़ दिया. उसने बोला कि यार तुम अकेले रह रही हो ये वो, और मेरे मामू वगैरह भी वापसी पे आएंगे, वो थोड़े उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो अगर तुम थोड़े टाइम के लिए इसको रख सको. आप यकीन करें मुझे कुत्तों से डर लगता था. मैं कहीं पे कुत्ता देख लेती थी ना, मुझे कुछ हार्ट अटैक आना शुरू हो जाता था. तो मैंने कहा यार अच्छा कोको को रखना पड़ेगा. मैंने कहा अच्छा सही है, कुछ करते हैं ना. अब मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ तो मुझे एक वो भी था कि
ناپاکی کا بھی, تو پھر میں نے پہلے گوگل پہ بیٹھ کے سرچ کیا کہ اچھا جب آپ کو کوئی ان کا سر پہ آپ پیار کر سکتے ہو, لیکن اگر آپ کو ان کا جو سلائیوا ہے وہ ناجس ہوتا ہے تو اس کو پھر آپ کو دھوپ والی مٹی سے 1 دفعہ صاف کرو, پھر 7 دفعہ پانی سے صاف کرو تو آپ پاک ہو جاتے ہو. پورا میں نے پڑھا, پھر میرے گھر میں مٹی ہر وقت ہوتی تھی دھوپ والی, اس کے بعد تو میں نے وہ سارا ہوم ورک کر کے میں کوکو کو گھر میں لے کے آئی. اب 1 دن 2 دن جب میں نے اس کے بعد 1 مہینہ گزارا نا, آپ یقین کریں مجھے اتنی اٹیچمنٹ ہو گئی. اینڈ دین وائل گیونگ کوکو اوے, مطلب آئی فیل لائک آئی واز گیونگ مائی چائلڈ بیک ٹو سمبڈی. ٹھیک ہے, مجھے اینڈ آف کورس اٹ واز ہر چائلڈ, سو آئی کوڈنٹ کیپ کوکو. تو مجھے وہاں سے ریئلائز ہوا, اور مجھے نا کبھی اتنی میرے اندر نا کہیں ایک وائڈ تھی, جو وائڈ نا کوکو نے آ کے فل کی تھی. مجھے ایک الگ خوشی ملتی تھی, میں پورا دن ویٹ کرتی تھی, اگر میں جم جا رہی ہوں تو میں ویٹ کرتی تھی اچھا مجھے گھر آ کے کوکو سے ملنا ہے, اگر میں باہر واک پہ نکلی ہوں تو میں گھر, کوکو یوز ٹو بی آن مائی مائنڈ. سو آئی نیو دیٹ اس ٹائم پہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرا کچھ ہے جانوروں سے. پھر مجھے بلیوں سے بھی محبت ہونا شروع ہو گئی, تو اٹ واز اے سلو پروسیجر. پھر جو when I came back to کراچی تو مجھے کوکو بہت یاد آتی تھی, تو پھر میری دوست نے مجھے ایک شزو بھجوایا, گفٹ کیا. تو اس طرح سے وہ چیز شروع ہوئی. پھر میری گھر کے اندر اسٹرے کیٹس آتی تھی, ان کو کھانا ڈالنا شروع کیا. دین آئی ریمبر آئی واز ان لاہور ونس, تو مجھے ایک ایکٹریس ہی ہیں, انفلوئنسر ہے, مجھے ان کا نام صحیح سے پتہ نہیں ہے, وجیہہ آئی تھنک, ہو از میرڈ. شی کانٹیکٹڈ می آن, شی کانٹیکٹڈ ون آف مائی فرینڈز عریشہ. دین شی ٹول می کہ یشما یار یو ہیو اے پلیٹ فارم, تمہیں کافی لوگ فالو کرتے ہیں, تو ٹالنٹڈ مارکیٹ میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو پلیز اف یو کین ٹاک اباؤٹ اٹ. اینڈ دیٹ واز مائی فرسٹ ایور ٹائم گیٹنگ ٹو نو اباؤٹ سم NGO یا اس طرح کی میرے پاس پکچرز آنا, چیزیں آنا, ورنہ میرے پاس یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسی بھی چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے مطلب پاکستان میں. تو دین دے سینٹ می زلفشاز نمبر ہو از رننگ دس اینیمل کیئر شیلٹر ان لاہور ود دا نیم آف JFK. تو میں نے اس کو کانٹیکٹ کیا, اس نے مجھے پوری سچویشن بتائی, اور جب اس نے مجھے بتائی تو مجھے پوری رات نیند ہی نہیں آئی, اور میں نے بولا یار میں صبح ہی آ رہی ہوں. تو وہ لوگ آلریڈی وہاں پہ کام کر رہے تھے, میں گئی پھر اپنی ٹیم کے ساتھ, آئی ٹرائڈ فلمنگ وٹ ایور آئی کوڈ. ناؤ شی ٹولڈ می, اس ٹائم پہ ہم نے وہاں سے کافی جانور خریدے, ریسکیو کیے, لیکن اس نے مجھے بولا پتہ ہے اگر ہم یہ کرتے رہے نا یشما کہ ہم خرید لیں آ کے, تو یہ لوگ اس چیز کو بزنس بنا لیں گے کہ جانوروں کو بری حالت میں کوئی دیکھتا ہے تو وہ زیادہ پیسے دے کے خرید لیتے ہیں, تو یہ جان پوچھ کے بری حالتوں میں رکھنا شروع کر دیں گے. اور آپ یقین کریں مطلب لوگ اتنے بےحس تھے وہاں پہ, اتنے سارے ہم نے تو یہ چیزیں کور نہیں کر پائے, اتنے زیادہ شاپ اونرز اتنے بےحس تھے کہ ہم مطلب میں بول رہی ہوں نا کہ آپ پانی ڈال دو, آپ رات کو مطلب اس کے پاس پانی نہیں ہے تو بول رہے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم نے رکھے ہوئے ہیں 3 دن تک پانی نہیں پیا, کچھ نہیں ہوتا. اور میں کہہ رہی ہوں اچھا اس کی آنکھ خراب ہے, آپ مجھے دے دو, میں علاج کر کے واپس آپ کو دے دوں گی. وہ کہہ رہے ہیں نہیں اگر لے کے جانا ہے تو پیسے دو مجھے اور لے کے جاؤ. میں کہہ رہی ہوں کہ میں علاج کر کے آپ کو واپس دے رہی ہوں, آپ بیچ دینا. تب اب ہم نے اتنے پیسے خرچ کر دیے تھے, سو آپ مجھے ایسے. تو اگر ان کو ہلکا سا بھی خیال ہو ایک جاندار چیز کا, وہ بولیں کہ اچھا صحیح ہے علاج کرا کے واپس ہی تو دے دے گی مجھے. انہوں نے بولا نہیں آپ پیسے دو اور پھر یہاں سے لے کے جاؤ. پیچھے میٹ شاپ ہے, گوشت کٹ رہا ہے, میٹ بھی وہیں سے بک رہی ہے, وہاں پہ وہ اتنے ان ہائیجینک اس میں طریقے سے جانور رہ رہے ہیں, تو وہ ایک مرے ہوئے جانور پنجروں کے اندر پڑے ہوئے. سو دیٹ واز ویری 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 اگلی اینڈ ویری ہارفک. اینڈ ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ اتھارٹیز کچھ کریں, کافی نوٹس لیا بھی ہے. زلفشاں کو میں اس چیز میں بہت بولوں گی کہ وہ بیچاری اپنی ٹیم کو ابھی بھی آلموسٹ روز وہاں بھیجتی ہے, اور وہ لوگ پنجرے صاف کرتے ہیں, وہ لوگ کھانا ڈالتے ہیں, وہ لوگ پانی ڈالتے ہیں. روک نہیں رہے تھے آپ لوگ کائنڈ آف ان کے اگینسٹ ہی بات کر رہے تھے. انہوں نے ہاں وی ہیڈ سیکیورٹی ود اس, کافی اندر جا کے ورنہ کافی بدتمیزی ہو جاتی. تو سیکیورٹی تھی, لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے یہاں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ جانوروں کو سمجھتے ہیں کہ جاندار چیز ہی نہیں ہے. حالانکہ مطلب اگر آپ بہت ریلیجن کارڈ کھیلتے ہیں نا ہمارے یہاں لوگ, یہ تو ہمارے ریلیجن میں ہے یار کہ لائک اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین بنائی ہے صرف ہم انسانوں کے لیے نہیں, ہر مخلوقات کے لیے بنائی ہے, سب کا اس پہ برابر کا حق ہے. اور جو دوسرے سے مطلب ہم اشرف المخلوقات ہیں, اگر ہم سب سے زیادہ عقل مند ہیں اور ہم وی ہیو پاور اوور ادر تھنگس, تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے نا کہ ہم ان کا خیال رکھیں, انہیں ان کا دھیان رکھیں. وی ہیو وائس, وی کین. مجھے کافی لوگ اس چیز پہ تنقید بہت کرتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے, آپ انسانوں کے لیے آواز اٹھائیں, پہلے یہ دیکھیں پھر جانوروں پہ آئیں. ٹو وچ آئی آلویز سے کہ یار انسان کے پاس اپنے ہاتھ پیر ہیں, اپنی آواز ہے, وہ اس کی کہیں جا کے وہ بات کرتا ہے نا تو سنی جاتی ہے, وہ ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے چیز پھر بھی نکل آتی ہے. جانور اپنے لیے بول ہی نہیں سکتا, اس کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ بتا ہی نہیں سکتا. زیادہ بولے گا تو مار دیں گے ہم, زیادہ بولے گا بولیں گے ہمیں تنگ کر رہا ہے. تو مطلب جانوروں کے لیے اگر ہم ان کی آواز نہیں بنیں گے تو یار کون بنے گا. تو ان کی, میں انسانوں کا بھی مجھے بہت فکر ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن I think I have a more soft corner for animals because انسان اپنے لیے خود بھی آواز اٹھا سکتے ہیں. بہت دن ڈسٹرب رہی ہوں گی آپ اس میں I was
very very disturbed and I really wanted to buy the whole market, लेकिन मुझे जुल्फिशा ने बोला तुम अभी खरीद लोगी, कल को ये लोग फिर रख लेंगे और इनके लिए ये बिजनेस बन जाएगा, तो अभी हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम ट्रीट कर सकते हैं, जाके हम खाना दे सकते हैं एंड वी कैन रिक्वेस्ट दी अथॉरिटीज़ कि ये चीज़ ऑल टुगेदर बंद होनी चाहिए. अगर बंद नहीं होनी चाहिए तो कोई ऐसा लॉ हो, कोई ऐसा सिस्टम हो जो कि ACF फॉलो करती है. और मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट भी किया था इस बारे में, वो बहुत अच्छा उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है अडॉप्शन का, कि हम जो है देखेंगे कि आपकी हिस्ट्री क्या है, कि पहले आपने किस तरह से एनिमल्स को रखा है. ACF है, ये मार्केट वाले तो बिल्कुल तो ये एक लॉ होना चाहिए ना. देखिए अगर लॉ हमारे यहाँ हो तो वो मार्केट पे दिया जाए और फिर इम्प्लीमेंट होंगी ना चीजें. उसको अभी कुछ सपोर्ट कर रही है उसकी ट्रिप के बाद कॉन्स्टेंटली? हाँ, कॉन्स्टेंटली सपोर्ट कर रहे हैं. वी ट्राइंग कि कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि जिससे कोई भी इस तरह से ही जानवर का लेन देन ना हो सके. एक प्रॉपर पहले बैकग्राउंड चेक हो, फिर उसके बाद भी चेक होता रहे कि जानवर को सही रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा. इस तरह की चीज़ें होंगी तो आई थिंक उसके बाद ही कोई बेहतरी आ सकती है. तो मैंने सुना आप सेट पे भी काफ़ी जानवरों को कुछ ना कुछ खिलाती पिलाती रहती है. कोई किस्सा है, कुछ कहानी है जो किसी सेट पे शेयर कर सकती हैं? सब परेशान हो गए हों या यशमा ने रोक दियो शूटिंग, नहीं पहले इसको मैं रेस्क्यू करूंगी या जियो के शूट पे हुआ था. मैंने अभी ड्रामा किया था एक विद सलीम खान जी और मैं और निम्रा खान थे उसमें. तो उसमें ये हुआ था कि मेरी माँ को दिखाया हुआ था कि वो जादू करती हैं. तो एक सीन था उनका जादू का पूरा सेटअप लगा हुआ है और साइड पे ना एक उल्लू रखा हुआ है उन्होंने. अब मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ उल्लू हिल नहीं रहा, तो मुझे लगा वो प्रॉप है ना. वो जैसे ही हिला सीन में, मैंने कहा 1 मिनट मैं कहा ये उल्लू इस सीन में नहीं हो सकता. अब मुझे मेरे डायरेक्टर बोल रहे हैं क्या कुछ भी नहीं है, अच्छा हम इसके साइड से धुआं हटा देते हैं. वो बेचारे हटा भी रहे थे और सब उसका बड़ा ख्याल कर रहे थे. बट आई वाज लाइक नहीं, मतलब मुझे पता चल गया है कि ये आप लोग इसको, मैंने कहा ये प्रॉप नहीं है, ये जानवर है, इसको उड़ाएं आप बाहर जाके. अब वो अपना सर पकड़ के बैठ गया. मेरे डायरेक्टर को पता था कि ये शी इज़ एन एनिमल लवर, बिकॉज मैं बाहर बिल्लियों को रोज़ खाना डालती थी, वो उनके परिंदे भी थे, उनको भी. तो उन्होंने बोला अच्छा यार ठीक है इसको बाहर ले जाओ. अब जब इसको बाहर ले गए तो वो नोटिस किया कि वो उड़ नहीं सकता. वो लोग ना कहीं से ख़रीद के लाए थे तो वो उड़ नहीं सकता था. वो हमारा एक ENG का लड़का था, वो भी बड़ा एनिमल लवर था, तो वो उसको बड़ा प्यार कर रहा है, पानी पिला रहा है, सब कुछ कर रहा है. फिर मैं उस उल्लू को अपने घर लेके गई, फिर वो रोज़ मेरे साथ सेट पे आता था. 3-4 दिन तक वो मेरे साथ सेट पे आता रहा. तो मेरे डायरेक्टर ने बोला ये तो हमने गलती कर दी कि हम ये उल्लू लेके आ गए. अब ये रोज़ सेट पे आता है जब तक मुझे उसके लिए कोई फॉस्टर नहीं मिला. फिर मेरी एक दोस्त थी, उसने उसको लिया, फिर वो उसने 3-4 दिन कलेजियाँ खिलाई, चौथे दिन फिर वो उड़ गया. तो आई थिंक उसका वो सही हो गया था. जिसमें मुझे एक और चीज़ याद आती है, लैला वास्ती भी इस चीज़ में बहुत अच्छी हैं. हमारी आजमाइश की शूट पे वो वापसी पे उनकी मुझे कॉल आई एक दिन कि मैं घर जा रही थी और वो एक चील रास्ते में यशमा मुझे दिखी है और वो रोड पे पड़ी हुई है, वो हिल नहीं सकती और चीलें तो रोड पे नहीं होती, तो मेरे ख्याल से कोई मसला है. तो मैंने कहा लैला जी आप अगर उसको रेस्क्यू करके भिजवा सकती हैं ना. तो उन्होंने बेचारी ने एक्चुअली एक डब्बा ढूंढा, चील को डब्बे में डलवाया, मुझे शूट पे भिजवाया. फिर मैंने उसको हेल्दी टेल्स भिजवाया चील को. तो उसके भी उसको सॉरी वो हुआ था, इलेक्ट्रिक शॉक लगा था किसी तार पे बैठ के. तो वो फिर उसने डॉक्टर ने उसको सही करके 3 दिन बाद उसकी फिर वीडियो बना के मुझे भेजी उड़ाते हुए. तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें लगता है हम एक्टर्स को बड़ा ना एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं. तो मुझे ये आज अच्छी लगी कि आप उनकी एक डिफरेंट साइड भी कि वो वाइल्ड शूटिंग एवरीथिंग, वो जो कुछ इवन किंजा का बताती हूँ. हम लोग जिस लोकेशन पे शूट कर रहे थे उस लोकेशन वालों ने एक स्ट्रेट पपी रेस्क्यू किया था. तो वो एक दिन जो है वो थोड़े से ओल्ड हैं तो वो भूल जाते हैं चीज़ें. तो वो लोग पपी को कहीं लेके गए अपने साथ ग्रोसरी पे, वापसी पे वो गाड़ी में भूल गए पपी को. अब हम लोग ना पपी को ढूंढ रहे हैं, ऐसी किंजा को ख्याल आया, कहती कि मैं ज़रा जाके देखूँ वो कहाँ है, उससे मैं मिल के आऊँ ना. अब वो नीचे ढूंढ रही, कह रही है नीचे नहीं है, हम ऊपर ढूंढ रहे हैं, ऊपर नहीं. अब शूट रुक गई. हमने कहा पप्पी कहाँ है, पप्पी कहाँ गया, ये बाहर तो नहीं घर से निकल गया, ये तो गाड़ी के नीचे आ जाएगा. तो हमने उसको पूरे घर में ढूंढा. फिर एंड पे उसकी आवाज़ आई गाड़ी में से. तो हमने कहा ये गाड़ी में क्या कर रहा है. फिर नौकर ने बोला ये तो शाम 6 बजे से इसका मतलब गाड़ी में. तो बोला एक इस वजह से कि मतलब किंजा वांटेड टू मीट द डॉग. और फिर हम लोगों ने शूट रुकवाई और इस तरह, और फिर वो मिल गया, वरना वो गाड़ी में पूरी रात रहता कि पता नहीं क्या होता उसके साथ. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे एक्टर्स माशाल्लाह से उनकी भी हम उनको बड़े ना मुझे लगता है कोल्ड हार्टेड या पता नहीं क्या अलग ही कुछ आर्टिफिशियल चीज़ों पे करते हैं, फैशन एंड स्टाइल की. बट हर एक्टर की एक आई थिंक डिफरेंट बड़ी ह्यूमन पर्सनालिटी का एस्पेक्ट भी है जो अच्छा लग रहा है सुन के. अच्छा ये बताएं, इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा किससे आपने क्या सीखा है, जो आप अगर पिछले 4 साल का अपना सफ़र देखते हैं? अच्छा वो 24 रामों की वजह से ना मुझे लगता है पता नहीं कितने साल हैं, फिर मुझे याद आता है ओ सिर्फ 4 ईयर्स. कोई एक इंसान तो नहीं हो सकता. आई थिंक आप हर किस कोई 2-3 लोग हो या जिन्होंने किसी ना किसी पॉइंट पे ऐसा कुछ किया हो जब आप. अल्लाह, ये तो आपने मुझे बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया है.
کہ ایسا مجھے کس نے کیا سکھایا. مطلب ڈائریکشن دی ہو, آپ کبھی لاسٹ ہوتے ہیں, ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہوتے, کبھی یو فیلنگ ڈاؤن کہ مجھے مزے کا رول نہیں مل رہا, اینی تھنگ, اینی پوائنٹ ان ٹائم, یا سیٹ پہ کسی نے کوئی ایسی ٹپ دی ہو جو آگے جا کے آپ کی کریئر میں مجھے فاروق رند نے بہت ہیلپ کیا, ٹھیک ہے, پیار کے صدقے میں. وہ میرا 3 دن کا کیریکٹر تھا, ٹھیک ہے, when I signed that drama, تو وہ 3 دن کا صرف کیریکٹر تھا, بٹ ہی بلیوڈ ان می, ہی بلیوڈ ان مائی کرافٹ. انہوں نے مجھے بہت سکھایا, بہت سمجھایا, اور وہ کیریکٹر انہوں نے اتنا بڑا بنا دیا کہ وہ اینڈ تک چلا گیا. اینڈ آئی ہیڈ نو ایکسپیکٹیشنس کہ وہ ایک ٹائٹل کیریکٹر ہوگا. آئی اسٹل ریمبر میں میک اپ روم میں بیٹھ کے میک اپ کری تھی, تو انہوں نے مجھے بولا کہ ہاں وہ دیکھو یہ ٹائٹل آ گئے ہیں. تو میں نے کہا میں ٹائٹل پہ ہوں؟ تو مجھے کہتے ہیں ہاں, تو مطلب کیا شان سے ٹائٹل پہ نہیں ہوگی؟ اینڈ آئی لٹرلی اسٹارٹڈ کرائنگ, اینڈ آئی واز لائک میں نے تو یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا. تو از لائک یو نو, میں نے دیکھا کہ تم کتنے دل سے کام کر رہی تھی اور تم نے کتنے دل سے کیا, تو میں کیسے نہیں تمہیں ٹائٹل پہ ہونے دیتا. تو مطلب مجھے تو, اگر پروفیشنلزم آپ بولیں میں نے کس سے سیکھا ہے تو بلال عباس, ہی از ویری پروفیشنل. اگر اخلاق کا بہت اچھا ہونا, یمنا زیدی, وہ بہت اچھی ہیں. اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ہیں, مطلب سب بھی کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتے ہیں. شہود سر بہت اچھے ہیں, ان کے ساتھ میں نے ابھی کام کیا, انہوں نے مجھے کم بیکس دینا سکھایا ہے. میں بہت بری ہوں کم بیکس میں. میں نا اگر مجھے نا میں لڑ جاتی ہوں, میں نا مطلب مجھے نا مذاق میں مجھے نا شٹ اپ کال دینی نہیں آتی. تو انہوں نے مجھے مذاق میں انہوں نے مجھے سکھایا کہ ایسے شٹ اپ کال دے دیا کرو. تو وہ اتنی میری زندگی آسان ہو گئی. ورنہ میں کہتی تھی مجھے نہیں مجھے لڑنا پڑے گا, اب نہیں لڑتے, تو میرے اندر نا غصہ رہ جاتا تھا. تو مجھے کہتے تھے مجھے غصہ پال کے رکھتی ہوں, میں تمہیں بتاتا ہوں, میں تمہیں سکھاتا ہوں. تو دیٹ واز ایگزامپل لے سکتی ہیں کوئی؟ جب نہیں میں نے کہا چلو ٹرائی مارنے میں کیا حرج ہے, بٹ یا سو دیٹ. اوکے, اچھا تھوڑا سا لائٹ بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد 1-2 سیریس سوال ہیں, پھر ہم وہ کر لیتے ہیں. ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے اف یو ویک اپ ایز. اوکے, ٹھیک ہے, تو آئی ول گیو یو سم نیمس, میں آپ کو کچھ نام بولوں گی. اگر آپ اٹھیں اور ایک دن آپ وہ ہوں شخص, تو آپ کیا کریں گی؟ اوکے, ٹھیک ہے. اگر آپ اٹھی ہیں اور آپ ملالہ ہیں تو کیا کریں گی؟ میں اپنے آپ کو شولڈر پہ یوں ٹیپ دوں گی کہ you've been a very strong person. Wow, you're still making it. Yeah. کرینہ کپور. ہائے, کرینہ کپور میں ہوں گی تو میں تو بس میں کیا کروں گی, میں کیا نہیں کروں گی, آپ مجھ سے یہ پوچھیں. بتا دیں کیا نہیں کریں گی. میں تو سب سے پہلے ایک بار دوبارہ شیشے میں دیکھوں گی میں کرینہ کپور, اور مطلب آئی وڈ جسٹ وانٹ, سب سے پہلی چیز کیا کروں گی, یا آئی وڈ وانٹ ٹو لیو ہر لائف. مطلب پہلی چیز کیا کریں گی؟ چلیں, میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے بولوں گی وہ کون تھا جس نے مڑ کے پوک نہیں دیکھا. اس ڈائلاگ کو بار بار آپ ریپیٹ کریں, تو فلموں میں ریپیٹ پہ دکھاتے ہیں, وہ کریں گی. مائرہ خان. اگر میں مائرہ خان ہوں گی تو میں کیا کروں گی, میں سب سے پہلے جا کے دیکھ لوں گی ان کی ساری اسکن کیئر روٹین, کیونکہ وہ اتنی حسین ہے ابھی تک, کیسے ہیں, میں سب سے پہلے دیکھوں گی کہاں ہے. یہ مجھے ایک ڈرامہ آیا, اس میں اتنا کم میک اپ یوز کیا ہوا ہے. وہ بابر ظہیر بتاتے ہیں کہ ان کو میک اپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ماشاءاللہ. I think she's a very, I've never had a personal interaction with her, but I know it from people that she's a very good human being, and I think that reflects on her face. She's so down to earth, Rashma, I can't tell you. We've had an interview with her with like جس میں انڈینس اور پاکستان کے ان کا پیشنس کا لیول جو تھا نا, where people were attacking her, it was amazing to see that. Bill Gates. ہائے یار, مجھے جو کبھی میں نے میری خواہش ہوگی خریدنے کی وہ ساری اس دن خرید لوں گی. مطلب کوئی تعلیمی کام, کچھ کنسٹرکٹیو نہیں کریں گی یشما, صرف اپنی خواہشات کو, مطلب چیزوں کو پورا کریں گی. گڈ. نہیں اٹس اوکے. ملالہ کو آپ آپ نے مجھ سے پوچھا تو پہلی چیز جو دماغ میں آئی, میں نے کہا اچھا پتہ نہیں چلتا نا کہ آپ کو کافی فیلنگز ہوتی ہیں جو آپ ایکسپیرینس نہیں کر سکتے ہو, تو شاید میں تب کر لوں. ہاں چلیں اسی لائٹر یا تھوڑے سے نان سیریس بھی نہیں بولوں گی, اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کچھ آپ کے کو ایکٹرس کے بارے میں. جب آپ بلال سے پہلی بار ملی تو کیا امپریشن تھا, یا واٹ از دا فرسٹ تھنگ دیٹ اسٹرک یو, اور یا اوور دا ٹائم کچھ مہینے بعد, یا کچھ ایسا ہوا جو سوچا اور پھر کچھ مہینے بعد آپ کو. بلال سے میں پہلی دفعہ جب میں نے بلال کو دیکھا تھا تو میں نے سوچا تھا ان کی آئی لیشز کتنی پیاری ہیں. یو آر بینگ ویری آنیسٹ. نائس. اور ان کی آئی لیشز کتنی پیاری ہے, آئی لیشز نا لڑکوں کی اس طرح کم کرل ہوتی ہیں, میری بڑی ڈیڈ اسٹریٹ ہے تو میں آئی لیشز بڑا نوٹ کرتی ہوں. اس کے علاوہ جو میں نے ان کے بارے میں چیز نوٹس کی تھی, وہ پہلے ایکٹر تھے میرے کریئر کے ایکسپیرینس میں جن کو میں نے دیکھا کہ ہی واز لیونگ ہز کیریکٹر آن سیٹ, تو وہ چیز میں نے ان سے پک کی تھی. جب وہ شوٹ نہیں بھی ہو رہی ہوتی تھی تو ہی واز لیونگ ہز کیریکٹر.
he does that. میں نے ان کے ساتھ 2 ڈرامے کر لیے, میں نے دیکھ لیا وہ ایسے ہی ہیں. میں جب ان کے ساتھ قربان کر رہی تھی تو ان کے کیریکٹر کا نام جمال تھا اور وہ کیریکٹر میں ہی رہتے تھے, اور وہ کیریکٹر کچھ ایسا تھا کہ وہ گمسم ہیں اور وہ اپنے خیالات میں, اور وہ کچھ نہیں بولتے. اور جو مریم جو میرا کیریکٹر تھا, جو ان کی نرس بنی ہوئی تھی, جس کے گھر پہ وہ رہتے تھے, وہ بس بولتی رہتی تھی, قصیدے لمبے لمبے ان کو سناتی رہتی تھی. تو وہ کیریکٹر میں بھی ایسے ہوتے تھے, اور کیونکہ وہ کیریکٹر لیو کر رہے تھے تو وہ آف کیریکٹر بھی ایسے ہوتے تھے. اب مجھے تب اس ٹائم پہ نا مجھے اپنا کیریکٹر ڈیٹیچ کرنا نہیں اتنا اچھے سے آتا تھا, اور وہ بڑا ایک ڈپریسڈ کیریکٹر تھا اور سیلف لیس کیریکٹر تھا, گیونگ کیریکٹر تھا. تو میں نا لائک جمال سے محبت اتنی محبت میں کہ میں گاڑی میں جا رہی ہوں, مجھے واپس جب میں شوٹ سے گھر جا رہی ہوں تو مجھے ڈرائیور میں بھی جمال دکھ رہا ہے. مجھے ایکچولی نا لائک میں یوں دیکھوں نا تو لائک مجھے جمال نظر آیا, اور جمال میرے لیے کون, بلال جو ہے ایک شلوار قمیض میں. میں اگلے دن سیٹ پہ میں نے کہا بلال آپ مجھ سے کچھ بلال بن کے بھی بات کر لیں, کیونکہ یہ جمال نا بہت سر پہ یہ کیا کہہ رہی ہے نا. اچھا زارا نور سے بھی آپ کی اچھی خاصی بات چیت دوستی ہے. کیا چیز ہے ایک جس کو زارا نہ نہیں کہہ سکتی, جو آپ کو پتہ ہے کہ یار اگر میں زارا کو یہ کہہ کے یہ کچھ کر کے ٹیمپٹ کر کے کچھ بھی کرا سکتی ہوں, یا یہ میں کہوں گی تو بس زارا پھنس گئی. زارا نہ کس چیز کو نہیں کہہ سکتی. ویسے زارا نہ ویسے بھی نہیں بولتی, بڑی اچھی ہے اس چیز میں. اسے میں کسی بھی چیز کے لیے کال کروں بولے گی اچھا یار کر دیتی ہوں. وہ ہمارے گرلز میٹ اپ کے لیے کبھی نہ نہیں کہتی. ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے گرلز کا, میرا, ہیرا کا, زارا کا, نشا کا, تو وہ بلکہ وہ ناراض ہو جاتی تھی. وہ مجھے حالانکہ لگتا تھا کہ وہ ہم سب سے زیادہ سینئر ہے, زیادہ کام کرتی ہے چیزیں, تو وہ بلکہ ہمیں نا کبھی کبھی کٹا دے گی. وہ ایکچولی اتنی آرگنائزڈ ہے کہ پلان بن گیا ہے نا, تو کہاں ہو, اتنے بجے کیوں نہیں پہنچے, میں انتظار کر رہی ہوں, تم لوگوں کو ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے, تم لوگوں کو ٹائم کی رسپیکٹ نہیں ہے. آئی یوزڈ ٹو بی لائک زارا پہنچ رہے ہیں. تو زارا کی نا وہ ایک دہشت ہے کہ پلان بن گیا ہے تو اب پلان پہ پہنچنا ہے. تو نہ وہ ایز سچ چیز مطلب غلط بات کوئی ہو تو وہ فوراً منہ پہ کر دیتی ہے, یہ اس کی بات ہے اچھی, اور فلٹر لیس کر دیتی ہے. تو میں کہتی ہوں یار تھوڑا دل رکھ کے بولا کرو. یمنا زیدی, یمنا زیدی کس چیز کو نہ نہیں کہہ سکتی, یا نہیں کہہ سکتی, یا جب آپ پہلی ملی تو کیا امپریشن تھا, کوئی قصہ کچھ بھی. میں یمنا سے پہلی دفعہ ملی تو آف کورس آئی واز اے فین اینڈ آئی واز اسٹار اسٹرک اینڈ آئی تھاٹ وہ پتہ نہیں کیسی ہوں گی. لیکن مجھے بھی یاد ہے وہ دادا سے کہہ رہی تھی کہ دادا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے, مجھے ابھی شرم آ رہی ہے, یہ کیریکٹر کیسے کروں گی. تو یو نو شی واز ویری لائک وہ ایک لائٹ موڈ اور اس طرح سے. اور ان کی جو مجھے بہت اچھی بات لگی تھی, انہوں نے اپنا پہلے سین سے پہلے اور ڈرامہ لائک شروع کرنے سے پہلے انہوں نے اے ڈی سے جا کے پوچھا کہ جائے نماز کہاں ہے, میں نماز پڑھ لوں. تو لائک یو نو کہ شروعات کرنے سے پہلے. دیٹ واز ویری نائس آف ہر. Okay, this is interesting stuff that you've told us today. اچھا یہ بتائیے یشما, ایز این ایمرجنگ ٹیلنٹ یا ایز اے ٹیلنٹ جس کو ابھی اتنا نہیں عرصہ ہوا, کیا چیلنج ہے آپ کا انڈسٹری میں, یا کوئی نہیں ہے, اور یو فیل کہ نو یو آر آن دا رائٹ پاتھ؟ ایز این کوئی چیلنج ایز سچ تو نہیں. مجھے بس ایک چیز سے تھوڑا شکوہ ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری عوام, مجھے لگتا ہے ہماری جو عوام ہے نا وہ صرف دیکھتے ہیں اچھا یا برا کیریکٹر, اور وہ اس بیس پہ بول دیتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. وہ اچھی بری ایکٹنگ نہیں دیکھتے. اگر آپ کوئی نیگیٹو کیریکٹر کر رہے ہو نا تو وہ آپ کو بھی برا بولنا شروع کر دیں گے, آپ کی کرافٹ کو بھی برا بولنا شروع کر دیں گے, آپ کی پرسنل لائف کو بھی برا بولنا شروع کر دیں گے. تو وہ چیز مجھے تھوڑی سی کبھی کبھی ڈسٹرب کرتی ہے. اور مجھے ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ آئی موسٹلی آفرڈ نیگیٹو کیریکٹرز, آئی ڈونٹ نو اف یو نوٹس دس اور ناٹ, بٹ آئی ہیو. تو مجھے ایک ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کاسٹنگ کرنے کے لیے, ان کو پتہ نہیں یہ بات ایسا کیوں لگتا ہے کہ اگر ایک ایکٹر نے ایک سرٹن ٹائپ کا رول اچھا کر لیا تو وہ صرف یہی اچھا کر سکتا ہے. اگر کک بریانی اچھی بنا سکتا ہے تو وہ دال چاول بھی اچھے بنائے گا, وہ اور بھی چیزیں اچھی بنائے گا. اور بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ہم سیف پلے کر رہے ہیں, کہ اگر ایک کیریکٹر نے پازیٹیو اچھا کر لیا ایک ایکٹر نے تو میں اس کو پازیٹیو ہی دیتا رہا ہوں, نیگیٹیو کر لیا تو نیگیٹیو ہی دیتا رہا ہوں. یہ سیف پلے کرنا نہیں ہے, یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسٹوپڈٹی ہے, بیکاز عوام اس کو ایک ہی ٹائپ کی چیز میں دیکھ دیکھ کے بور ہو جائے گی, اور ایک ٹائم ایسا آئے گا وہ بولیں گے یار وہی ریپیٹیشن ہو رہی ہے, چینل چینج کرو. بہت ایک منوٹمی ہو جاتی ہے نا. تو آئی پرسنلی تھنک کہ اس چیز, یہ جو ایک ہمارا ایک بلیف سسٹم بنا ہوا ہے انڈسٹری میں, اس کو بریک کرنا بہت ضروری ہے. کہ یار ایک ایکٹر ہے, وہ آرٹسٹ ہے, وہ کسی بھی طریقے کی چیز میں وہ آپ اس کو اس کے پرسنل اسٹائل سے نہیں دیکھو کہ اگر وہ پرسنل زندگی میں جینس ٹی شرٹ پہن رہا ہے تو وہ اس کو آپ ماڈرن لڑکی کا کیریکٹر ہی دے دو. آپ اس سے ایکٹنگ کرواؤ یار, آپ کو یقین ہونا چاہیے ایز اے پروڈیوسر, ایز اے ڈائریکٹر کہ آپ کروا سکتے ہو. بٹ آر یو سیئنگ یس ٹو یہ آپ نیگیٹو رولز آپ کے اتنے ہوتے ہیں اور آپ ہاں کیے جا رہی ہیں, از اٹ بیکاز کہ چوائس نہیں ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں نے پھانس پازیٹیو کیا تھا, ٹھیک ہے. آزمائش میں بھی انفیکٹ آئی ہیڈ دی آپشن. اسکرپٹ پڑھ جب میں نے بہت پہلے سے میری تو بات ہو رہی تھی آزمائش, پھر 3 مہینے وہ
ख़त्म हो गई थी बीच में बातचीत, फिर एकदम से वापस आया था. सो आई हैड द ऑप्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव. आई वांटेड टू डू द पॉजिटिव वन पर्सनली. लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी ना, उन्होंने मुझे खुद ही बोला तुम एक बार पढ़ते. जब मैंने पढ़ी तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा शिजा करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, तो मैंने कहा मैं शिजा ही कर रही हूँ. सो मेरे पास ऑप्शन थी, ऐसी बात नहीं है. बट मैं ये बता रही हूँ कि मुझे ऑफर ज़्यादा नेगेटिव होते हैं. आजमाइश कैसा आया आपके पास? आजमाइश मेरे पास कैसे आया? आजमाइश मेरे पास आया, समरा वाज मैनेजिंग मी एट अ पॉइंट. तो उन्होंने बोला था कि लड़कियां ढूंढें. फिर उन्होंने मेरा शानजे देखा था कैरेक्टर, तो उनको लगा कि ये बहुत अच्छा कर पाएगी. फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा लेकिन मैं बिल्कुल शानजे तो नहीं करूँगी, क्योंकि वो चीज़ एक मैंने पहले की है. तो हम इसमें अगर ये चेंजेस लाते हैं तो फिर ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं जो चीज़ कर दी है वो एक बार मैं दोबारा स्क्रीन पे रिपीट कर रही हूँ. मुझे करने में भी मज़ा नहीं आएगा. सो वंस अगेन द प्रोड्यूसर्स वर वेरी अकोमोडेटिंग, द डायरेक्टर वाज वेरी अकोमोडेटिंग. फजर का पहला सीरियल था ये, और हमें लग रहा था कि पता नहीं पहला सीरियल है तो पता नहीं डायरेक्टर कैसे होंगे कैसे नहीं. लेकिन आई थिंक जितना मुझे उनसे सीखने को मिल गया है ना, मैं तो उनको कॉल करके बोलती हूँ सुपरस्टार बना दिया ना आपने मुझे, सारे आपने मेरे अंदर गुण डाल दिए सुपरस्टार वाले. तो ही इज़ दैट गुड. ऑडियंस रिएक्शन कैसा आ रहा है? ऑडियंस फैन रिएक्शन कोई है जो आप शेयर कर सकती हैं? मैं मुझे यूजुअली जब पहले जो ड्रामे किए थे तो फ़ैन बेस ना मुझे जाके मिलता था थोड़ा डिफेंस साइड से ना हट के, बिकॉज वहाँ पे लोग जो हैं उनके वो थोड़े ज़्यादा इस तरह के होते हैं कि वो आके आपसे बात कर लेते हैं. डिफेंस में थोड़े लोगों के अपने भी एटीट्यूड होते हैं ना कि यार अच्छा हाँ ठीक है होगी एक्ट्रेस. तो आजमाइश का मुझे यहाँ पे भी आई वेंट टू Wang Bang the other day and 3 girls came up to me and one of them was crying and she was like, you know, I normally don't go up to actresses or any celebrity like this, but what you've done as Shiza and Azmaish, I really had to tell you and appreciate it. तो मैंने कहा यार. और फिर एक I was sitting at this कवाली, तो उधर एक आई हुई थी कोई बाहर से, she was a foreigner, so she called out my name, she's like Shiza. तो मैंने कहा यार मतलब एक्चुअल ऑर्गेनिक फीडबैक है. तो बहुत अच्छा माशाल्लाह से उसका मिल रहा है. मेरी खाला ने मुझे बोला कल लाहौर में, कहती है अब मुझे लगता है तुम्हें एक्टिंग आ गई है. मैंने कहा ये तो घर की मुर्गी दाल बराबर. मैंने कहा अच्छा, कहती आजमाइश देखने में मुझे लग रहा है तुम्हें एक्टिंग आ गई. बट इसको शिजा को सजा वजा मिलेगी? ये तो आप देखें, मतलब सब कुछ एंड टाइम पे रैप अप करेंगे. ये आप देखें, ये मैं नहीं बता रही यार. ये कुछ हो ही नहीं रहा. शिजा तो मतलब शी इज रूलिंग. आप देखें आपको पता चलेगा. देखिए मैं एग्री विद मी अभी तक उसका वन रीजन व्हाई आई डू नेगेटिव कैरेक्टर्स इज बिकॉज मैं सिर्फ वही करती हूँ. ये चले मैं आपको गिव अवे दे देती हूँ जिनमें मुझे ऐसा लगता है कि देखिए हमारी जाहिर सी बात है अच्छा दिखाना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ये दिखाना भी लोगों को इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप बुरा करते हो तो बुरे का अंजाम फिर बुरा ही होता है और काफ़ी बुरा होता है. या तो फिर आप बुरे को सही किस तरह से कर सकते हो. ठीक है, काफ़ी मेरे कैरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें बुराई जो है फिर वो मेरी मोल्ड किस तरह से हो रही होती है अच्छाई की तरफ, कोई किस तरह से हेल्प कर रहा होता है या सर्कमस्टांसेस कैसे चेंज होते हैं तो वो इंसान अच्छा बन रहा होता है. तो वो एक इस तरह से भी मेरे रीजंस होते हैं कि व्हाई आई डू नेगेटिव कैरेक्टर. सो विद शिजा समथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू हैपन. एक जस्टिफिकेशन आएगी तो आप वेट करें. बट आपको लगता है कि मतलब ये बात सही है, नेगेटिव कैरेक्टर्स के लिए हमेशा यही कहा जाता है कि एंड में हम दिखाते हैं कि जी उनके साथ बुरा हुआ है. आपको लगता है ऑडियंस को बीच में इतना लंबा हम जो पकड़ के, क्योंकि हमारे ड्रामे ऐसे तो होते नहीं कि 10 सोना, वो तो माशाल्लाह से 40 किस्तों तक तो जाते हैं आजकल. तो उसमें मुझे डर आजकल मैं ये सोचती हूँ, ऐसा नहीं है कि लड़कियों को हम थोड़ा सा ये भी दे रहे हैं कि यार देखो इसने तो ऐसा किया, एंड तक किसने पहुंचा, किसने रिजल्ट देखा, ये कभी सोच आती है? आप इस चीज़ के बारे में बात करिए ना. मुझे सिर्फ नेगेटिव के बारे में ही नहीं, मैं अगर बात की जाए तो फिर मैं ओवरऑल बात करूँगी. मुझे लगता है ओवरऑल हमारा जो कंटेंट बन रहा है ना इस वक्त, क्योंकि देखिए हमारा जो टेलीविज़न है वो एक ऐसा मीडियम है जो लोग ना छोटी उम्र से देख रहे होते हैं, छोटी से लेकर बड़ी उम्र तक आके देख रहे होते हैं. और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके बिलीफ सिस्टम में बहुत एक उसका रोल होता है, प्ले कर रहा होता है. हम लोग ड्रामे फिल्में जो देख रहे होते हैं वो हमारे उसके कैरेक्टर्स हमारे रोल मॉडल्स बन रहे होते हैं. ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ओवरऑल एक ऐसा कंटेंट अब क्रिएट कर देना चाहिए जो इस बिलीफ सिस्टम से बाहर निकले कि पहले औरत मजलूम होती है उसके बाद जाके वो कोई स्ट्रेंथ आती है. वो जो एक स्क्रिप्ट आप लोगों के दिमाग में डाल रहे हो ना कि पहले बुरा होता है फिर अच्छा होता है, या पहले मजलूमियत होती है फिर स्ट्रेंथ आती है. आई थिंक थोड़ा कुछ आप खुशी की तरफ जाओ, थोड़ा आप शुरू से ऐसी चीज़ों की तरफ जाओ जो थोड़ी एम्पावरमेंट वाली हों. बट पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ों पे रेटिंग्स भी नहीं आती हैं. अगर अंदर की मैं आपको बात बताऊं तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप क्रिएट करने की कोशिश करती है कंटेंट टीम, लेकिन आई डोंट नो व्हाई पीपल वांट टू वॉच थिंग्स दैट आर अ लिटिल डिस्टर्बिंग एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. Beyond my understanding also. Maybe they can relate. Maybe it's that. So that means the society needs help. I would want relief
I would not want to see my दुखी ज़िंदगी in front of, मैं तो नहीं चाहूँगी. मतलब that's the only thing that I can think in my head कि शायद लोग relate कर पाते हैं कि यार हाँ हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है. तो अगर ऐसा है तो फिर ये तो भाई बहुत, then society needs help, that means, and we are a sad society. True. अच्छा मुझे ये बता, आजकल वुमेन राइट्स से बहुत बात हो रही है और अभी रिसेंट भी कुछ वाक़यात हुए हैं. इंडस्ट्री क्या रोल प्ले कर सकती है? इंडस्ट्री में वुमेन राइट पे बात होती है? हैं वुमेन के राइट सेफ? आपको एज अ यंग पर्सन जिसका एक्सपोजर भी है, जो अपने हक के लिए आवाज़ भी उठा सकती है, आपका क्या एक्सपीरियंस है या आप क्या बोलना चाहेंगी? अच्छा देखिए, हमारे यहाँ वैसे बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है. ऐसी बात, मैंने आने से पहले इंडस्ट्री में बहुत गलत बात सुनी थी इंडस्ट्री के बारे में. मेरे ख्याल से बहुत इज्जत दी जाती है. कोई कभी मैंने कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की. अगर कोई भी बुरा कोई कुछ बोल रहा होता है तो वो बाहर के लोग ही बोल रहे होते हैं. ये कीबोर्ड वॉरियर्स जो हमारे होते हैं, जिनको मैं बहुत दफ़ा ये बात बोलती हूँ कि आपको ना, अगर ठीक है हम पब्लिक फिगर्स हैं, बिल्कुल हमारी प्रोफाइल्स जो हैं वो पब्लिक हैं, हमने ही खुद ये फ़ैसला लिया हुआ है और आपको ये हक दिया है कि आप हमें आके अच्छाई भी बता सकते हो, हमारी बुराई भी बता सकते हो. लेकिन हर चीज़ बताने के ना 10 अलग तरीके होते हैं. अगर आप किसी को अच्छे तरीके इख्तियार करके कोई बात बताओ ना, तो वो बात समझ में भी आती है और तकलीफ भी नहीं देती. और अगर आप किसी को बुरा बोल रहे हो खुद बुरा बन के, तो देन यू आर नॉट एनी लेस. ठीक है, एक ये बात. दूसरी बात जहाँ तक है कि हमारी इंडस्ट्री के लोग किस तरह से हेल्प कर रहे हैं वुमेन राइट्स या ह्यूमन राइट्स में, तो आप यकीन नहीं करेंगी, पहले तो मैं इतना इंस्टाग्राम पे खुद भी एक्टिव नहीं थी, बट नाउ आई सी कि एक्चुअली एक्टर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इस चीज़ को लेके. वो हर उस चीज़ पे जिस पे पहले मेरे ख्याल से जो चीज़ पे आवाज़ उठना तो दूर की बात होके इधर उधर चले जाती थी, अब सिर्फ एक्टर्स नहीं, सोशल मीडिया का इसमें बहुत एक पॉजिटिव रोल है. बहुत लोग नेगेटिव बातें भी करते हैं सोशल मीडिया के बारे में, बट आई पर्सनली थिंक इट्स अ गुड थिंग कि अब एक आवाज़ उठाने की जगह आ गई है जहाँ पे एक ऐसी चीज़ें आ जाती हैं सामने जो पहले नहीं आती थी, और वो सोशल प्रेशर की वजह से अब उनके ऊपर कोई एक्शन भी ले लिया जाता है. एक चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगती है, जिस तरह अभी रिसेंटली भी जो एक हुआ है मीनार पाकिस्तान वाला इंसिडेंस, उसमें वो हो या कोई भी हो जिसमें आप विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर देते हो. मैं ये बात बोलती हूँ कि यार फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट, अगर काफ़ी बातें ऐसी हो रही है ना कि शी प्लांटेड द होल सिचुएशन है, वो मुझे इतना बुरा लगा. मैंने कहा चलो फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट अगर ये बात कहे भी मान भी ली जाए कि शी प्लांटेड दोज 400 men, विच आई थिंक इज़ वे मोर अनबिलीवेबल देन इट बीइंग एन एक्चुअल हरासमेंट केस. अगर मैं बोलूँ उसने 400 men प्लांट किए भी, 400 तो नहीं 3-4 किए होंगे अगर किए हों तो, और बाकी लोग उनकी हरकतें देख के ऐसी हरकतें करना शुरू कर दें, तो उसने प्लांट कर दिए. लेकिन आपके पास तो आपकी फ्री विल थी ना कि आप वो चीज़ करो या ना करो. यू हैड योर ओन फ्री विल other than those 3-4 आप बाकी लोगों की बात कर रहे हैं. you had your own, they had their own free will to choose right from wrong, but they chose wrong, so they are to be blamed as well. आप victim blaming नहीं करो सिर्फ. मतलब अगर आपने बोलना है कि उसने प्लान किया, चलो आप बोलो, लेकिन आप शायद ये भी बोलो कि जो हुआ है वो बहुत गलत है. फिर बहुत लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन 2-3 मुझे एक्चुअली फीमेल एक्ट्रेसेस ने ये बात की कि यार देखो हमें पता है कि अगर हम सदर जा रहे हैं तो हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, एंड शी वाज देयर, तो वो इस तरह से हाथ हिला के आ रही है और ये, एंड आई वाज जस्ट लाइक मतलब यू नीड टू स्टॉप राइट देयर. ठीक है, ये तुम्हारा अपना ओपिनियन है, बट अगर कोई इस तरह कहीं आ भी रहा है तो अगर इस्लाम में है ना कि औरत ने पर्दा करना है, तो इस्लाम में ये भी है कि मर्द की नज़र का भी पर्दा है. तो वो फिर वो मर्दों ने अपनी नज़र का पर्दा क्यों नहीं किया? तो आप ये नहीं बोल सकते कि अगले ने उकसाया इसलिए इसने कर लिया तो इसकी गलती नहीं है. अगर अगले ने उकसाया तो आप वो हो क्यों गए? सो दैट इज़ रॉन्ग, राइट? एंड ये भी बहुत बात होती है हमारे यहाँ, एक डिबेट होती है कि पता नहीं हम औरतें बहुत लिबरल हो गई हैं और हम बोलती हैं कि हमें इक्वल राइट्स चाहिए और फलां ढमका. When it comes to feminism or when it comes to talking about women rights, मेरा ज़िंदगी में जो एक तरीका है चीज़ें देखने का वो है by the book, like our holy book. ठीक है, एंड उसके हिसाब से औरतों को अपने हकूक़ दिए गए हैं, मर्दों को अपने, औरतों को भी बेशुमार दिए गए हैं, मर्दों को भी बेशुमार दिए गए हैं. मेरे नहीं ख्याल से कोई भी औरत ये बोल रही है कि हमें एग्जैक्ट वही हकूक़ दो जो मर्द को दे दिए हैं. हम ये बोल रहे हैं हमारे जो हकूक़ अपने हैं वो तो हमें दो यार, वो लिमिट ना कर दो. हमें ये मत बोलो कि हमारा राइट नहीं है हमारे जिस्म पे, या हमारा राइट नहीं है अपनी शादी के टॉपिक में, हमारा राइट नहीं है काम करने में. ऐसे बहुत सारे हमारे राइट्स हैं जो कि नहीं सोसाइटी में माने जाते. कल्चर और रिलीजन को बहुत कंफ्यूज कर दिया गया है. जो कल्चरली जो चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं है वो बोल दिया गया है कि रिलीजन वाइज एक्सेप्टेड नहीं है. हमारे कुरान मजीद में ये बात है कि अल्लाह ताला की नज़र में ना कोई भी
کم یا کم بدتر یا کم نہیں ہے, صرف اس بیس پہ کوئی اوپر یا نیچے ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیڈس کیا ہیں, کس نے اعمال کیا ہیں, کس نے زیادہ نیکیاں کی ہیں اور کس نے زیادہ برائیاں کی ہیں. اس کے علاوہ سب برابر ہیں ہمارے یہاں. مطلب میں یہ چیز سوچتی ہوں کہ جو اگر میرے لیے جو چوری کا گناہ ہے جتنا مجھے ملنا ہے اتنا ہی ایک مرد کو بھی ملنا ہے. تو جب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتنی الائنڈ رکھی ہوئی ہیں, ہاں ٹھیک ہے رائٹس جو ہیں وہ انہوں نے دیکھ کے رکھے ہیں کہ عورتوں کے حساب جسمانی ایک میں نے طریقہ کس طرح سے بنایا ہوا ہے, مردوں کا کس طرح سے بنایا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے اس شعور کے حساب سے رکھے ہوئے ہیں, تو وہ تھوڑے کہیں نہ کہیں ڈفر ہوں گے. بٹ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے مرد کو زیادہ ترجیح دے دی ہے یا عورت کو زیادہ ترجیح دے دی ہے. اگر کہیں پہ یہ جو بہت کیسز آتے ہیں ہمارے یہاں آنر کلنگ کے یا عورتوں کے اوپر شادی کے بعد, کچھ ٹائم پہلے ایک مرد, میں ان کا نام نہیں لوں گی, لیکن یہ بات کر رہے تھے کہ یہ چیز تو ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ آپ عورت کو مار کے سمجھا سکتے ہو. سو آئی واز لائک لسن, ڈو یو ناٹ نو کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر خاندان کا, دیر از اے عربک ورڈ فار اٹ, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی, کوا سم تھنگ کچھ اس طرح کا ورڈ ہے, وچ مینس پرووائڈر اینڈ پروٹیکٹر, ٹھیک ہے, وچ مینس پرووائڈر اینڈ پروٹیکٹر. سو آئی ایم لائک اگر اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ رتبہ دیا ہے کہ وہ عورت کا پرووائڈر اور پروٹیکٹر ہے, تو دیٹ مینس کہ عورت اس کے لیے اتنی, اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی محبوب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پروٹیکٹ ہو اور اس کے لیے کوئی پرووائڈ کرے. اور عورت پہ بھی یہ جو ہے چیز لازم ہے کہ وہ اپنے مرد کا اس طرح سے خیال رکھے جس طرح سے مطلب ایک جہاد برابر خیال. لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے جو کافی لوگ بھول جاتے ہیں, کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ عورت آپ کا ایسے خیال رکھے جیسے کہ وہ جہاد کر رہی ہے آپ کے لیے, تو آپ کو اس کے لیے ایسی سرکمسٹانسز اور سچویشن کریٹ کرنی ہے کہ اس کے اندر کا فرشتہ باہر نکلے. آل آف دس از ان دا قرآن. So you know, like people don't go in that depth. They just want to see what is pleasing their own, you know, matlab beliefs. So this is my take on women's right and their rights in Islam. آج ہم نے بہت ہیوی بھی, لائٹ بھی, مزے کی باتیں کی, کچھ اچھا ہو گیا, اچھی کانورسیشن ہو گئی. بٹ تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار ہیونگ می, اٹ واز سو لولی. اور اتنی گپے لگے بھی, بہت سے سوال تھے جو میں نے روک دیے, میں نے کہا بہت, میں بہت بولتی ہوں مجھے پتہ نہیں بٹ مجھے مزہ آتا, تو ہم اگلی سیٹنگ پہ وہ اس کو ہم نیکسٹ ٹائم کے لیے رکھیں گے. بڑی مزے کی کہانیاں بھی ہمیں سننے کو ملی. دین بس وی وش یو آل دا بیسٹ فار یو. آپ محسن طلعت کے لیے دوسرا پروجیکٹ کر رہی ہیں جو آلریڈی شیئر بھی کر چکے ہیں. ابھی تو شوٹ اسٹارٹ ہوگی, رائٹ؟ ابھی شوٹ اسٹارٹ ہوگی کل سے, اور میں بہت گھبرائی ہوئی ہوں کیونکہ محسن با سے میرا ایک بڑا اس طرح کا تعلق ہے کہ میں محسن با کی ایکسپیکٹیشنس پہ اترنا چاہتی ہوں. تو یو نو بس, لیکن ہی از اے سویٹ ہارٹ, اور وہ آئی تھنک ان سے زیادہ کول ٹیمپرڈ ڈائریکٹر یا انسان انڈسٹری میں نہیں ہے یار, بالکل نہیں کچھ بولتے بھائی, ایسے چیزیں ہینڈل کرتے ہیں اور ایسے مسئلے ہینڈل کرتے ہیں اور آپ کو اتنا سکون میں کر دیتے ہیں کہ پروڈکشن تک کبھی کوئی پہنچ جاتی ہے. That's good, that's good. So we wish you all the best for your new projects and best of luck for your degree also. Thank you. Take care. Allah Hafiz.